المجيد والفرقان الحميد سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وقال تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم۔ ادھر جو بیٹھے ہوئے تھوڑا سا اگر آپ اس طرف آ جائیں گے نا تو ہمارا آئی کانٹیکٹ بھی ہو جائے گا، آپ کو بھی مزہ آئے گا سننے میں انشاءاللہ۔ تھوڑا تھوڑا اس طرف ہو جائیں، ادھر سے بھی تھوڑا سا ادھر ہو جائیں، اور چھوٹے بچے جو ہیں ادھر پیچھے چلے جاؤ بیٹا، آپ پیچھے چلے جاؤ میرا بیٹا، آپ جلدی جلدی کھڑے ہو بیٹا، آپ بیٹھے ہو بڑے ہو، آپ جلدی بیٹا اٹھو پیچھے چلے جاؤ، جتنے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے سب پیچھے چلے جائیں آپ، ٹھیک ہے بیٹا، آگے آپ لوگ آگے، ادھر بھی چھوٹے بچے تھوڑا بیٹا پیچھے چلے جاؤ، شاباش، بڑوں کو آگے آنے دو، ٹھیک ہے بیٹا، تھوڑا سا آپ آگے آ جائیں، درشی پڑھتے رہیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا، آپ لوگ آگے آ جائیں، بیان سے پہلے نکلنے نہیں دوں گا آپ کو، آ جاؤ۔ الحمدللہ آج ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں کہ آج رات اور اس ماہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کردہ عظمتوں کا اظہار فرمایا اور ان کے اس ذکر کو قیامت تک کے لیے قرآن میں بیان فرما کر زندہ کر دیا۔ جیسے حضرت فرما رہے تھے، بہرحال حضرت کہنے لگے کہ کسی نے اعتراض کیا کہ مولوی نے بڑا غلط کیا ہے، تو میں نے مناظرے کا آدمی نہیں ہوں، میں ہوتا تو میں اس کو نہیں چھوڑتا، قبر تک پہنچا کے دم لیتا۔ ہم سے آؤ مناظرہ کریں، ہم بتاتے ہیں کہ ہم کیا کام کر رہے ہیں اور صرف دین کے نام پہ کھانے والوں نے کیا کام کیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے ہم اہل سنت جو ہیں لنگر پہ ٹوٹ پڑتے ہیں نا، لنگر خوب پیٹ بھر کے کھاتے ہیں، دبا کے کھاتے ہیں، بلکہ سامنے والے کے پاس اچھی بوٹی پڑی ہوتی تو بولتے ہیں یہ کون ہے، ادھر دیکھتا تو بوٹی کو اٹھا کے منہ میں رکھ لیتے ہیں، اتنے ماہر ہیں کھانے پینے میں، لیکن دین کے لیے ٹائم کتنا نکالتے ہیں، اپنے دین کے لیے سوچتے کتنا ہے، اور اس کی تنزلی پر کتنی مرتبہ ہم نے ناشتہ سامنے سے ہٹا دیا ہے کہ نہیں یار میں جل رہا کڑ رہا ہوں، ہمارے مذہب اور مسلک کا حال کیا ہو رہا ہے۔ اور اسی انسان کا، اسی مسلمان کا، اسی سنی کا 5000 کا نوٹ گر جائے ذرا دیکھیں، 5 مہینے تک غم تازہ رہے گا اس کا، اتنا سا منہ نکل آئے گا، لوگ پوچھیں گے کیا ہوا، 5000 کا نوٹ، 5000 کا نوٹ۔ تو ہمارے نزدیک 5000 کا نقصان آج بہت بڑا ہے، دین کا نقصان کم ہے۔ اور باقی یہ کہ حضرت نے اپنے دل جلایا بہرحال کہ علماء کی پذیرائی نہیں ہے، میں اس میں تھوڑا سا حضرت سے اختلاف کروں گا، جو دین کا کام کرتا ہے اس کی پذیرائی ہے، جو دین کے لیے وقت نکالتا ہے لوگ اس کو آج بھی اپنے آنکھوں پر اور سر پر بٹھانے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کا بڑا کرم ہے، ہم تو جہاں پر بھی جاتے ہیں اللہ تعالیٰ بہت برکات دکھاتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ حضرت ہیں، دوسرے ہیں، تیسرے ہیں، چوتھے ہیں، بہت سے لوگ کام کر رہے ہیں لیکن بہت سے لوگ کام نہیں کر رہے، جو قوم کو دینا چاہیے وہ دے ہی نہیں رہے۔ ہمارے ینگسٹرز آتے ہیں جمعے کا بیان سننے کے لیے، ہم وہی پرانی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، کرنٹ ایشوز پہ کلام ہی نہیں کرتے، تو نوجوان کیوں آ کر بیٹھے گا؟ وہ آتا ہی اس وقت ہے جب مائک کی کھڑکڑاہٹ سنتے ہیں نا کہ اب وہ بس خطبہ ہو رہا ہے، تو پھر وہ بھاگ بھاگ کے جلدی جلدی آ کر نماز پڑھتے ہیں۔ تو اس میں یقیناً وہ علماء ضرور قصوروار ہیں جس نے بھی کہا، وہ بالکل یہ بات تو ٹھیک کہی کہ جو پبلک کو چاہیے وہ ہم دینے کے لیے تیار نہیں، وہ دینا چاہیے۔ اور پھر پبلک تو ایک، آپ برا نہیں مانیے گا، بزرگان دین نے فرمایا کہ العوام کالانعام، کہ عوام تو جانوروں کی طرح ہوتی ہے، بالکل جانور کو آہستہ آہستہ شعور حاصل ہوتا ہے، گھوڑا پکڑا جائے دیکھیں جنگل سے تو بیٹھنے نہیں دیتا، پھر اس کو سدھایا جاتا ہے، پھر اس کو سنوارا جاتا ہے، اس کے بعد پھر وہ آپ کی اطاعت کرتا ہے۔
تو اس لیے پبلک کو پیار محبت سے اپنے قریب کر کے اس کو ٹائم دینے کی ضرورت ہے، پبلک کے مسائل حل کرنے کی ضرورت ہے، پبلک کے کہنے سے پہلے اس کے مسئلے کو حل کر کے اس کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہے، اپنے ذاتی مفادات قربان کر کے پبلک کے مفادات کو فوقیت دینے کی ضرورت ہے، اپنے نفسانی خواہشات کو قربان کر کے اور دین کے لیے وقت نکالنے کی ضرورت ہے، پھر لوگ زندگی میں بھی آپ کی قدر کریں گے اور مرنے کے بعد بھی کریں گے۔ جن علماء کی قدر نہیں ہو رہی وہ ویسا کام نہیں کر پا رہے جیسا کرنا چاہیے، ورنہ جتنے بھی اکابرین آئے دیکھیں دنیا میں بھی ان کو لوگوں نے سرایا ہے۔ داتا صاحب کو دیکھ لیں آپ، محی الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں آپ، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، ہر ایک کی زندگی میں بھی قدر ہوئی ہے، مرنے کے بعد بھی ہوئی۔ تو حضرت کی بات یہاں تک بالکل ٹھیک ہے کہ عوام ہماری بے شعور ہے، لیکن اس عوام میں شعور کی بیداری کا کام بھی تو علماء کی ذمہ داری تھی۔ بڑی معذرت کے ساتھ میں اکثر اسٹریٹ فارورڈ کلام کرتا ہوں، بہت سارے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، پیر مجھ سے ناراض، عامل مجھ سے ناراض، نعت خوان مجھ سے ناراض، اور دیگر حضرات مجھ سے ناراض ہو جاتے ہیں، لیکن ہم تو وہ کام کریں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے ہمیں ذمہ داری دی ہے۔ بخاری کی روایت ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہیں، ہم ہیں نبیوں کے وارث، تو جو کام نبی کریں گے وہ ہم کریں گے۔ جب ایک دیندار لوگوں کو راضی کرنے کے لیے کلام کرتا ہے نا، اور ان کے مفادات، اپنے مفادات ان کی جیبوں میں دیکھتا ہے اور جھک کر ملتا ہے، تو پھر اس وقت عوام آپ کے سر پہ چڑھ کے ناچتی ہے۔ حضرت نے جیسے اپنے بے نیازی کا ذکر کیا، عالم کو ایسا ہونا چاہیے، ہمیں آپ سے کوئی لالچ نہیں، اللہ نے ہمیں اتنا دیا ہے، شاید آپ میں سے بہت ساروں کے پاس نہیں ہوگا، اور آخرت میں اتنا ملے گا جو یقیناً عوام کو نہیں ملے گا، علماء کو بہت ملے گا۔ صرف سمجھانے کے لیے آپ عرض کر رہا ہوں۔ تو اس لیے آپ بالکل آئیں، بیٹھیں، غور سے علماء کو سنیں، اور جیسے حضرت نے فرمایا کہ عمل کا ذہن بنائیں، ٹھیک ہے؟ تو آج بھی اگر کوئی عالم اچھا کام کرتا ہے، میں نے اس لیے زیادہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں یہ بات، اس کو میں ذرا چاہتا ہوں اس کی تھوڑی سی میں اس میں اضافہ کر کے بیان کروں کہ اگر آپ دین کی طرف آتے ہیں، اگر آپ یہ ذہن بنائیں گے کہ میری قدر نہیں ہوگی، میری کوئی پذیرائی نہیں ہوگی، میرے معاشی مسائل حل نہیں ہوں گے، تو خدا کی قسم ایسا نہیں۔ آپ اچھا کام کریں۔ میری والدہ فوت ہو گئے، اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ میری والدہ مجھے کہا کرتی تھی، اکمل تو دنیا تیرے پیچھے آتی ہے، تو بھاگتا ہے۔ اس طرح دنیا کھنچ کر آپ کی طرف آتی ہے کہ کچھ امتحان ہے، آپ کام کریں دین کا، اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے گا، احترام دے گا، مال آئے گا آپ کی طرف۔ آج اگر میں چاہوں تو صرف آن لائن ٹیوشنز پڑھا کر میری اتنی ماشاءاللہ ویلیو ہے، آرام سے 4 سے 5 لاکھ ایک مہینے میں کما سکتا ہوں آرام سے۔ تو اس لیے دین کا کام جو بھی کرے گا اللہ اس کو عزت و احترام دیتا ہے۔ یہ ہمارے کردار ہوتے ہیں، بعض اوقات ہمارے رویے ہوتے ہیں، ہمارے سے مراد طبقہ علماء کے، کہ جو خود اپنی ویلیو گروا کر لوگوں کو اپنے سر پہ بٹھا لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سمجھ کے توفیق عطا فرمائے۔ دو درود سے پڑھ دیا، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم۔ جب بھی کسی عالم دین کا بیان ہو بہت غور سے اس کو سماعت فرمائیں۔ اب جیسے بچہ آگے آ رہا ہے تو اس کو وہیں بٹھا دیں، جو بھی آئے نا اس کو بٹھا دیں، بالکل غور سے سنیں، موبائل وغیرہ تھوڑا سا اپنے سائلنٹ پہ کر لیں، آپس میں گفتگو نہ کیجیے، بغیر ضرورت کے باہر نہ جائیں، تو تاکہ ہم ٹو دا پوائنٹ آپ سے کچھ گفتگو کریں۔ رسمی بیان سے میں اکثر گریز کرتا ہوں۔ ہمیں چاہیے جب آپ اتنا قیمتی وقت نکال کر آئے ہیں تو کچھ سوچ لے کر جائیں، فکر لے کے جائیں، کوئی طبیعت میں، کردار میں، اخلاق میں کوئی انقلاب، کوئی تبدیلی پیدا ہونا چاہیے، اور مثبت تبدیلی پیدا ہونی چاہیے۔ تو یہ رات جو ہے بڑی رات ہے، ہم کہتے ہیں بڑی رات، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بارگاہ میں خصوصی طور پر ملاقات کا شرف عطا فرمایا۔ یہ ایک بہت بڑا معجزہ تھا۔ معجزہ کا مطلب ہوتا ہے عاجز کر دینے والا۔ اللہ کے وہ بندے جو دعوی نبوت کرتے ہیں ان سے بعض اوقات ایسے افعال کا صدور ہوتا ہے جس کی مثل لانے سے دوسرے لوگ عاجز آ جاتے ہیں، وہ اس کی مثل نہیں لا سکتے، تو چونکہ وہ ان کو عاجز کر دیتا ہے اس لیے معجزہ کہتے ہیں۔ جیسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جارے ہوئے،
قیامت تک سارے سائنسدانوں کو چیلنج ہے، تم ایک دفعہ بھی پانی نکال کے بتا دو۔ تو یہ ایک ایسا عمل تھا جس نے عاجز کر دیا، اس کو کہتے ہیں معجزہ۔ تو یہ بڑا زبردست معجزہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، پھر وہاں سے پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان، عرش الہی تک پہنچے سرکار، سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ اس کے بعد کہاں گئے یہ کسی کو معلوم نہیں، اور پھر واپس بھی تشریف لے آئے۔ اور جب واپس آئے ہیں تو صورتحال یہ ہے کہ جس بستر پہ آپ لیٹے تھے اور گئے تھے، واپس آئے تو وہ بستر ابھی بھی جسم کی گرمی کی وجہ سے گرم تھا۔ جس دروازے سے باہر نکلے تھے اس کی کنڈی ابھی بھی ہل رہی تھی، اور جس نالی کے پاس آپ نے وضو فرمایا تھا وضو کا پانی ابھی بھی چل رہا تھا، اور سرکار واپس بھی آ گئے۔ حالانکہ سورج جو ہے یہ ہم سے ایک کیلکولیشن کے مطابق 9 کروڑ 30 لاکھ مائلز دور ہے، 9 کروڑ 30 لاکھ میل دور ہے، اور اس کی جو لائٹ ہے، لائٹ کی رفتار جو ہے 1,86,000 مائل پر سیکنڈ ہے۔ 1,86,000 میل ایک سیکنڈ کے اندر، اور پھر بھی سورج کی روشنی 8 سیکنڈ میں ہمارے پاس پہنچتی ہے، اتنی آرام سے یہاں پہنچتی ہے، بعض جگہ 8 منٹ کے اندر پہنچتی ہے۔ تو سورج اتنا دور، پھر بھی اس کی لائٹ کتنی جلدی پہنچتی ہے، لیکن اس کو بھی ٹائم لگ جاتا ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو 7 آسمانوں پر ہو کر آ گئے، اللہ کی بارگاہ میں پہنچے، جنت بھی دیکھی، جہنم کے احوال بھی ملاحظہ کیے، اور واپس آئے تو وہی بستر گرم ہے اور کنڈی ہل رہی ہے۔ اب لائیے اس کے مقابلے میں کوئی اس طرح کر کے بتائے۔ جب دنیا سے آپ باہر نکلتے ہیں، آپ اسپیس میں لوگ جاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نظام بنایا کہ آپ کی زمین کے چاروں طرف ایک میگنیٹک فیلڈ ہے جو سورج کی تیز شعاؤں کو زمین تک پہنچنے سے روک دیتی ہے۔ وہ شعائیں اتنی خطرناک کہ اگر انسان کے بدن پہ لگے تو جلا کے ختم کر دیں یا کینسر کر دیں گے، اور ہڈیوں کے اندر جو ہمارا گودا ہوتا ہے سب ایک دم سک ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اسی لیے جو اسپیس میں جاتے ہیں وہ مخصوص قسم کا لباس پہن کر جاتے ہیں، تاکہ اگر کبھی باہر نکلنا پڑے کوئی مینٹیننس وغیرہ کے لیے تو سورج کی شعائیں اس کو ختم نہ کر دیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا انتظام فرمایا ہوا۔ پھر جب یہ باہر نکلتے ہیں تو پھر ایک اپنی گیلیکسی جو ہے ہماری، وہ گیلیکسی ہی اتنی بڑی ہے کہ اس کو پورا عبور کرنے کے لیے کئی لاکھ سال چاہیے، وہ بھی لائٹ ایئرز، کئی لاکھ سال، تب کہیں جا کے باہر نکلیں گے۔ اور آکسیجن بھی چاہیے، سب کچھ پروٹیکشن کا سامان چاہیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، نہ کوئی آکسیجن ماسک لگا ہوا تھا، نہ کوئی آکسیجن سلنڈر تھا، نہ سورج کی شعاؤں نے آپ کو تکلیف پہنچائی۔ آپ کے جسم اقدس تک تو پہنچنا دور کی بات، جو لباس پہنا ہوا تھا اس کا ایک تار بھی نہیں جلا، اور 7 آسمانوں سے پار چلے گئے سرکار۔ یہ ابھی اسپیس کی وسعتوں میں ہی گم ہے۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ اسپیس روز بروز بڑھ رہا ہے، اس میں وسعت پیدا ہو رہی ہے، کیونکہ جیسے آپ کی گلیکسی ہے ایسی لاکھوں گلیکسیز ہیں۔ جب یہ لاکھوں گلیکسیز ملتی ہیں تو ایک کلسٹر بنتا ہے، ایسے لاکھوں کلسٹرز ہیں جو اس وقت موجود ہیں، وہ بنتے ہیں تو ایک یونیورس بنتی ہے، اور ایسی لاکھوں یونیورس ہیں جو اس وقت کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں۔ آپ اندازہ کریں وہ ابھی اپنی گلیکسی کو ہی نہیں کھنگال سکے، آپ کے جو گلیکسی کے اندر سیارے ہیں ابھی انہی کو ٹٹول رہے ہیں کہ اس کے اندر کیا کیا ہے، اور آپ کے نبی آج نہیں، آج سے کم و بیش 1500 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے سب آسمانوں کی سیر کر کے واپس تشریف لائے۔ اس لیے میرے وہ ینگسٹرز جو یہ سمجھتے ہیں کہ یار قرآن پہ چلنا، حدیث پہ چلنا، کون ہم کہاں سے ترقی کریں گے؟ جب کہا جاتا ہے دین پڑھیں، قرآن کے قریب آئیں، حدیث کے قریب آئیں، آپ کو ترقیاں ملیں گی، بولیں گے یار سائنس کہاں جا رہی ہے، قرآن و حدیث کے قریب لے کر آ رہے ہیں۔ ارے بھائی، قرآن و حدیث والے میرے آقا ہی آسمانوں پہ گئے ہیں، جو قرآن و حدیث سے ہٹ کر ہیں وہ آج تک زمین کے اندر اپنا سر رگڑ رہے ہیں، اور تب بھی اللہ تبارک و تعالی قدرت کاملہ اور اللہ تعالیٰ کی سلطنت کی وسعتوں کوئی حدوں تک نہیں پہنچ پائیں گے، اور قیامت تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ جب کوئی اللہ کی طرف مائل ہوتا ہے، رسول کی طرف مائل ہوتا ہے،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے خصوصی صلاحیتیں دیتا ہے، نعمتیں دیتا ہے، برکتیں دیتا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ سائنس سب سے پہلے سائنسی ایجادات، اس کی کیلکولیشن ہمارے مسلمان سائنسدانوں نے کی ہے۔ یہ انگریز قومیں یہ تو جاہل قومیں تھیں، بہت ہی جہالت میں مبتلا قومیں تھیں، لیکن ہوا کیا، ہم لوگ لگ گئے دیگر چیزوں کے اندر، آپس میں لیگ پولنگ، لڑائی جھگڑا، فتنہ فساد، آسائشیں، نعمتیں، عورتوں کی طرف میلان، زمینوں کے لیے لڑنا شروع ہو گئے آپس میں، اور یہ تمام ہماری ترقی والی چیزیں وہ لوگ اٹھا کر لے گئے، ان پہ غور و تفکر کیا، اس پہ آگے سلسلہ بڑھایا، آج دیکھ لیں وہ کہاں ہیں، ہم کہاں ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا معجزہ تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے ذریعے اس کا انکشاف ہم تک کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندہ خاص کو رات کے مختصر ترین حصے میں لے گئی، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ چونکہ یہ قرآن کی نص قطعی میں آ گئی، واضح آیت میں آ گئی، لہذا جو اس حصہ معراج کا انکار کرے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ لیکن اس کے بعد مسجد اقصیٰ سے آسمانوں کی سیر جو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، وہ حدیثوں سے ثابت ہے، اور حدیث کا مطلقاً انکار کفر نہیں ہوتا۔ مطلقاً کا مطلب وداؤٹ اینی کنڈیشن، کنڈیشن لگا کے انکار کیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی وداؤٹ اینی کنڈیشن کہے کہ میں حدیث کو مانتا ہی نہیں ہوں، ایسے بھی مکتب فکر اس وقت یہاں موجود ہیں، اچھی طرح یاد رکھو بچوں، کہ جو کہتے ہیں صرف قرآن سے استدلال کریں گے، ہم حدیث کو چھوڑیں گے، حالانکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے کم و بیش 1500 سال پہلے خبر دی تھی، ایک شخص پیدا ہوگا جو تخت کے اوپر بیٹھ کر کہے گا کہ میں صرف قرآن سے فیض حاصل کروں گا، حدیث سے نہیں کروں گا، نبی کے کلام سے نہیں کروں گا۔ اور وہ آج بھی یہ فرقہ موجود ہے، جب آپ سے ملیں گے تو وہ بولیں گے قرآن کی طرف آئیں، حدیث کو چھوڑیں، حدیثوں تو بہت بعد میں جمع ہوئی ہیں۔ تو اس طرح کے لوگوں سے ذرا بچیں۔ تو صحیح حدیثوں سے ثابت ہے کہ سرکار مسجد اقصیٰ سے اور پھر آپ ساتوں آسمانوں میں تشریف لے گا، اور وہاں پہ آپ نے عجائبات قدرت دیکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقصد تو اس قرآن کی اس آیت میں ہی بیان فرمایا، لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، اے حبیب ہم آپ کو اس لیے اپنے پاس بلا رہے ہیں، اپنے بندہ خاص کو ہم لے گئے تاکہ اپنی نشانیوں میں سے کچھ اس کو دکھائیں۔ من آیاتنا، علماء تشریف فرمائیں یہاں من تبعیدیہ ہے، جو اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ یہ من جس پر داخل ہے اس کے تمام افراد مراد نہیں بلکہ بعض افراد۔ اس کے باوجود جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا وہ کائنات میں کسی نے نہیں دیکھا، جو میرے آقا نے دیکھا کائنات میں کسی نے نہیں دیکھا، وہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہمارے نشانیوں میں سے بعض ہیں۔ تو پھر سوچئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے اظہار اور اللہ تعالیٰ کے علم کی وسعت کا عالم کیا ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام پہنچے، اور مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ پہنچے، جبریل امین آئے تھے لینے کے لیے، فرشتوں کے رسول اور سردار براق ساتھ تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوئے اور تشریف لے گئے۔ مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء علیہ السلام جمع تھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لا نبی بعدی، سرکار نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضرت عمر فاروق سے فرمایا کہ عمر اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو آپ نبی ہوتے۔ صراحتاً سرکار نے فرمایا کہ انا خاتم النبیین، میں نبیوں کی خاتم ہوں، خاتم، مہر ہوں، مہر اس زمانے میں کب لگتی تھی؟ اب تو ہمارے یہاں رواج ختم ہو گیا، جب خط مکمل ہو جاتا تھا نا اس کو بند کر کے ایک سیل لگایا کرتے، وہ خاتم کہلاتی تھی، خاتم، مہر لگ گئی۔ سرکار فرماتے ہیں میں انا خاتم النبیین، میں تمام نبیوں کی مہر ہوں، یعنی میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو بچوں یہ عقیدہ ذہن میں رکھیے، کوئی نبی ہمارے نبی کے بعد نہیں آ سکتا، ہمارے نبی آخری نبی ہیں، قیامت تک کے لیے ہمارے نبی رہیں گے اور یہی شریعت قائم رہے گی۔ اگر کوئی آپ کے اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، آپ کے آفس کے اندر کوئی ایسے عقیدے والا آپ کو ملے جو کہے کہ اللہ کے نبی کے بعد نبی آ سکتا ہے لیکن ہمارے نبی کے مقام مرتبے کا نہیں ہوگا، آ سکتا ہے، وہ کافر ہے، آپ کی گورنمنٹ نے اس کو کافر قرار دیا ہے، اس سے کوسوں دور بھاگیں ورنہ آپ کے ایمان کو تباہ و برباد کر دے گا۔
ہمارے نبی آخری نبی ہیں، اور ہمارے نبی کی ذرا عمر مبارکہ دیکھیں، 63 سال، 40 سال اعلان نبوت ہی نہیں فرمایا اللہ کے حکم سے، پھر اعلان نبوت کیا فرمایا تو 13 سالہ مکی زندگی اور 10 سالہ مدنی زندگی، 23 ایئرز، 23 سال۔ یہ 23 سالہ وحی کے بعد زندگی رکھنے والا جب وہاں پہنچا ہے تو حضرت ابو البشر آدم علیہ السلام، تمام نبیوں کے والد موجود، ایوب علیہ السلام صبر میں معروف، یوسف علیہ السلام حسن میں معروف، نوح علیہ السلام تبلیغ دین کی طویل عمری کے لحاظ سے معروف کہ 950 سال آپ نے تبلیغ فرمائی۔ مختلف جہتوں سے دیکھیں، ادب کا تقاضا یہ ہے کہ باپ مسلح پہ کھڑا ہو، بیٹا پیچھے ہو، حسن و جمال کی کثرت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو آگے کر دیا جائے، صبر و تحمل میں کوئی معروف ہے اسے آگے کیا جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی 950 سال تو تبلیغ کی عمر ہے، لیکن اس کے باوجود، اس طویل عمری کے باوجود، علم کے باوجود، دین کی خدمت کے باوجود جب میرے نبی پہنچے ہیں تو سارے نبی نے مسلح چھوڑ دیا، اس لیے کہ سب کے پاس خصوصیات ہیں لیکن میرے نبی ان تمام خصوصیات کے جامع ہیں۔ کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ حضور ابو کھڑے ہوئے، آدم علیہ السلام ہے، ذرا پوچھ ہی لیجئے، نہیں، آدم علیہ السلام بھی پیچھے ہٹ گئے ہیں، کیونکہ پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عمر نہیں دیکھی جاتی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں طویل عبادات نہیں دیکھی جاتی، حقیقتاً اللہ کی بارگاہ میں مقام و مرتبہ علم سے ملتا ہے، اور میرے آقا کا علم تمام نبیوں کے علم سے زیادہ ہے۔ علماء اس کی مثال یوں بیان فرماتے ہیں کہ اگر ایک چڑیا ایک سمندر میں چونچ ڈالے اور باہر نکالے اور اس کی چونچ سے قطرہ گرے، فرماتے ہیں تمام مخلوق کے علم کی مثال ایسی ہے، اس میں نبی بھی شامل ہے، تمام مخلوق کے علم کی مثال ایسی ہے جیسے اس چڑیا کی چونچ سے گرنے والا قطرہ، اور میرے نبی کے علوم کی مثال ایسی ہے جیسے یہ سمندر۔ تو یہ یاد رکھیں، ذہن میں رکھیے یہ بات، علم کی وجہ سے مقام مرتبہ ملتا ہے۔ جیسے حضرت فرما رہے تھے نا علماء کی قدر کریں، میں اسی کی توضیح تشریح آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ علم سے اللہ کی بارگاہ میں مقام ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پہلے سے فرشتے پیدا شدہ ہیں، عبادات کر رہے ہیں لاکھوں سال سے، شیطان وہاں موجود، ابلیس جس کو زمین سے وہاں پر اہتمام کے ساتھ بلایا گیا، اور ایک حدیث کے مطابق اس نے 83,000 سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کی تھی۔ کتنے؟ 83,000 سال اللہ کی عبادت کی تھی۔ صاحب علم تھا، صاحب تقوی تھا، جب تک کہ اس نے انکار نہیں کیا، صاحب علم، صاحب تقوی تھا، اور بڑا مقام و مرتبہ تھا۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھائے، آدم علیہ السلام کو ان کے علوم سے زیادہ علم دیے، تو پھر حکم دیا کہ اب اس صاحب علم کی علمی عظمت کو مانتے ہوئے جھک جاؤ، ورنہ آدم علیہ السلام کے پاس عبادات کہاں تھی؟ عبادات تو پہلے سے ہو رہی تھی، مقام مرتبہ علم کو ملا، سب کے سب جھک گئے۔ ایک بدبخت ایسا رہا جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو نہ مانا، گویا کہ اس نے علم کی عظمت کو نہ پہچانا۔ آدم علیہ السلام ایک عالم تھے، صاحب علم تھے، اس نے آپ کی اس علمی عظمت کا انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے تکبر کیا، انکار کیا اور کفر کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ اس لیے بیٹا اچھی طرح یاد رکھیں، جو بھی آپ کے سنی عالم و صحیح العقیدہ، آج کل ہمارے یہ بڑی بیماری چل رہی ہے کہ ہم نے اپنے ٹولے بنائے ہوئے ہیں، گروہ بنائے ہوئے ہیں، اگر ہماری کسی سے لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے ہم اپنی پوری قوم کو اس کے پیچھے لگا دیتے ہیں۔ بعض اوقات غلطی میری ہوگی، یہ حق پر ہوں گے، لیکن میں پھر بھی اپنے متبعین کو ان کے پیچھے لگا دوں گا، ان کی عزت خاک میں ملاؤ، ان کی عزت دو کوڑی کی کر دو۔ وہ بچے نہ اختلاف سمجھتے ہیں نہ کچھ۔ آپ نے بھی علماء کے بہت سارے اختلاف دیکھے ہوں گے۔ میں انتہائی دائرے در میں رہ کے آپ کو کہتا ہوں، اس بیان کے بعد نہ مجھے آ کر آپ ذرا بیٹھیے گا، جس اختلاف کو بنیاد بنا کر آپ کسی کی عقیدت دل میں رکھتے ہیں اور کسی کی عقیدت نکالتے ہیں، میں اس کے بارے میں آپ سے چند کوسچن کروں گا، اس کی توضیح تشریح پوچھوں گا۔ میں گارنٹی سے کہتا ہوں آپ وضاحت بھی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ عوام کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ
اختلاف کی نوعیت کیا ہے، کس کے دلائل قوی ہیں، کس کی دلیل ضعیف ہے، کون صحیح موقف اختیار کیے ہوئے کون نہیں۔ آپ اپنا مرکز عقیدت دیکھتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ جو آپ کا مرکز عقیدت ہے اس کی زبان سے جو بات نکل جائے، اتنا آپ کو شعور ہی حاصل نہیں ہے کہ وہ صحیح کہہ رہا ہے غلط، آپ کہتے ہیں کہ اس نے جو کہا صحیح کہا، اور اس کے مقابلے میں جو سنی عالم ہے اس نے غلط کہا، اب اس کی عزت اتار دو۔ جبکہ آپ کے آقا نعمت امام اہل سنت مجدد دین ملت پروانہ شمع رسالت عظیم البرکت عظیم المرتبت شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کہتے ہیں، اگر کسی سنی عالم سے بتقدیر الہی کوئی خطا ہو جائے، اس خطا کا چھپانا واجب ہے۔ کیوں؟ فرمائے اس لیے کہ اگر تم اس کی خطا کو ظاہر کرو گے تو لوگ اس سے فیض حاصل کرنا چھوڑ دیں گے، نقصان دین کا ہوگا۔ اس لیے میرے بچوں، اب یہ نہیں ہے کہ اس عالم کی اصلاح نہیں ہونی چاہیے، اگر غلطی کی ہے تو ٹیبل ٹاک، بند کمرے میں اصلاح ہونی چاہیے۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، کسی نے کیے تو فوراً اس کو واٹس ایپ گروپ میں ڈالتے ہیں۔ اپنی بہن کا رشتہ کرنا ہو، اپنے 2 کروڑ انویسٹ کرنے ہو، کبھی نہیں ڈالیں گے اس کے اندر، یا ذرا مشورہ دو۔ لیکن ایک عالم دین کی عزت اتارنی ہے، اس کے کپڑے اتارنے ہیں، اسے ذلیل کرنا ہے، تو ان جاہلوں کو کہیں گے میں یہ ویڈیو بھیج رہا ہوں، ذرا دیکھ کر اس پر کمنٹس دیں، آپ کی کیا رائے ہے؟ بتاؤ۔ جس بیچارے کو ABC نہیں آتی دین کی، آپ ایک عالم پہ کمنٹس پاس کروا رہے ہیں، اور اس کا نتیجہ نکلا کہ ہم گروہوں میں بٹ گئے۔ یہ جس نے بھی حضرت کی محفل میں کہا نا مولوی نے بیڑا غرق کیا ہے، ایک جہت سے اس نے غلط بات نہیں کی ہے، ہم نے بیڑا غرق کیا ہے۔ 10 آدمی ان کے پیچھے ہو جائیں، یہ کسی کی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ آج ہے سنیوں میں کوئی مرکزیت؟ بتائیے ذرا مجھے۔ آج کسی ایک کی اطاعت پر متفق ہے، چاہے مفتی منیب الرحمان صاحب ہوں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کوئی کسی کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ میرے پیچھے 10-12 بندے آ جائیں، لڑکے آ جائیں، میں کہوں گا میں ہوں وقت کا امام اعظم، اور ذرا کسی سے جھگڑا ہوگا اس کی ماں بہن ایک کر دیں گے۔ اب جو عوام ہوتی ہے ہماری، اس بیچارے کو نہیں پتا کہ سامنے والے کا موقف کیا ہے، یہ بعض اوقات اس کو ذلیل کرتے ہیں، گالیاں بکتے ہیں، ماں بہن کی گالیاں بکتے ہیں، اور تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ آپ کو ایسے لوگ بھی ملیں گے جو صحابہ کرام علیہ رضوان پر تبرہ کر رہے ہیں۔ میں دوسرے مکتب فکر کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں، سنی کہلانے والے کی بات کر رہا ہوں۔ فلاں صحابی کا فلاں سے جھگڑا ہوا، فلاں صحابی نے یہ کیا، فلاں صحابی نے یہ کیا، اب ان کو گالیاں بکو، انہیں برا بھلا کہو۔ خبردار، یاد رکھیے کسی صحابی کی توہین جائز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ازل سے جانتا تھا صحابہ کے مابین کیا ہونے والا ہے، ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے ہیں، ابھی اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھیجا بھی نہیں ہے، لیکن اللہ کو معلوم ہے یہ کیا کرنے والے ہیں، معلوم ہے کہ نہیں ہے؟ اور اللہ کو پتا ہے یہ کیا کریں گے، اس کے باوجود ازل سے اعلان فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا وہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ اللہ کو ازل سے اعلان فرمائے، اللہ کو پتا ہے کس کی کس کے ساتھ جنگ ہوگی، کس کے ساتھ معاملہ ہوگا، کون حق پر ہوگا، کون اجتہادی خطا پر ہوگا۔ اس کے باوجود اس کے لیے بھی فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور ان کے لیے بھی فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ وہ کہتے ہیں نا عام حالات میں میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی، اللہ ان سے راضی، ہمارے پیٹ میں مروڑے اٹھ رہے ہیں، اس نے ایسا کیوں کیا، اس نے ایسا کیوں کہا، ارے بھائی خاموش ہو جاؤ، مسند کی حاکم پڑھو۔ حدیث نقل کی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے کسی صحابی کو گالی بکی اس پر اللہ کی، فرشتوں کی، تمام انسانوں کی لعنت ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اس کا نہ فرض قبول کرے گا نہ نفل قبول کرے گا۔ اگر آپ میں سے کوئی ایسا بیٹھا ہے جس نے خاص کسی صحابی کی محبت میں دوسرے صحابی پہ تان کیا، طنز کیا، گالی بکی، اعلیٰ فرماتے ہیں وہ جہنم کے کتوں میں سے کتا ہوگا، جہنم کے کتوں میں سے کتا جو صحابہ کو گالی بکے۔ اس لیے خبردار، کسی صحابی پہ تبرہ کرنے کی حاجت نہیں۔ میں تو اب کبھی کبھی سمجھاتا ہوں، مجھے یہ بتاؤ بیٹا آج جدید ٹیکنالوجی ہے کہ نہیں ہے؟ بولیے، لمحے بھر میں ہم خبر پہنچا دیتے ہیں، اس کے باوجود اگر نیوز پہ کوئی خبر چینلز پہ چل رہی ہو، آپ کو یقین ہوتا ہے صحیح کہہ رہے ہیں جھوٹ کہہ رہے ہیں؟ ایک اینکر ایک پارٹی کا، دوسرا اینکر دوسری پارٹی کا، ایک اپنی بعض خبریں چلاتے ہیں، دوسری خبریں چھپاتے ہیں، ایک دوسری خبریں چلاتا ہے، خبریں چھپاتا ہے۔ ایسی اگر فیس بک کے اوپر کوئی چیز آ جائے، یوٹیوب کے اوپر آ جائے، آپ کے واٹس ایپ پر آ جائے تو آپ کو بلیو نہیں ہوتا، ہو سکتا ہے ایڈیٹڈ ہو، ایڈٹ کر کے بھیج دیا ہو۔ آج کل تو ایسے سافٹ ویئر آ گئے ہیں
کہ یہ بچہ ہے، اس کے منہ پہ لگا دیں گے انڈیا کے ہیرو کی چہرہ، پتہ چلا جی حضرت کے لگا کے بھیج دیا گاؤں میں، سارے کہنے حضرت کیا کر رہے ہیں؟ تو میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ جب اس جدید ترین دور میں، جبکہ ٹیکنالوجی اتنی فاسٹ ہو گئی ہے، ابھی خبروں کے اوپر مکمل کامل یقین حاصل نہیں ہو سکتا، ذرا اس دور میں چلے جائیں، صحابہ کے دور میں، جہاں دوسری گلی کا نہیں پتہ چلتا تھا کیا، کبھی ہنگامے ہوتے ہیں یا اعلی تشیعوں کے جلوس نکل رہے ہوتے ہیں، 2 دن کے لیے آپ کا موبائل بند ہو جاتا ہے، سروس بند ہو جاتی، ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے ہم دنیا سے کٹ گئے، کیونکہ ابھی ہماری اتنی ضرورت بن گیا، کوئی کام نہیں ہوتا نا تب بھی کھول کے یوں کچھ کر ہی لیتے ہیں، پھر رکھ دیں گے، پھر ہاتھ میں کھجلی سی ہوتی ہے، پھر اٹھا کے تھوڑا دیکھتے ہیں، اور وہ سروس بند ہو جائے تو ایسا لگتا ہے پوری دنیا گئی، کٹ گئے، قبر میں پہنچ گئے۔ جب آج کے دور میں صورتحال ہے، میرے بچوں ذرا غور کرو، صحابہ کرام کے دور میں کس طرح باتیں ملائی گئی ہوں گی، کیسے رطب و یابس بیان کیا گیا ہوگا، کیسے مرچ مسالہ لگایا گیا ہوگا۔ جب آپ آج کی خبر کی تصدیق نہیں کر سکتے، ان اخبار کی تصدیق کرنا کتنا مشکل ہے۔ تو ایک تو تاریخ کو تو آپ ہٹا ہی دیں، اس میں بڑا رطب و یابس بھرا ہے، اگر کسی صحیح حدیث سے بھی کوئی واقعہ ثابت ہو جائے تو پھر ہماری یہ نصیحت یاد رکھیے گا، قرآن اوتھینٹک کلام ہے، قرآن نے اعلان کر دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی۔ لیکن اب جو ہم آپ کو سمجھانا چاہ رہے ہیں، ہوتا کیا ہے، ہو سکتا ہے آپ کا کوئی ایسا مرکز عقیدت ہو، کسی ایک صحابی کے اوپر تان تشنیع کی، آپ نے بھی ماں بہن کی گالیاں بکنا شروع کر دی، آپ نے دل سے عظمت نکال دی اس کی فوراً، آپ نے اس کو یہ سمجھ کر کہ انہوں نے ایسا کیا تھا، اوہو کن حالات میں کیا تھا، آپ کو پتہ ہے پورا واقعہ کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا، اور اس کے بعد کے واقعات کیا ہوئے تھے، ہر چیز لکھ دی گئی ہے؟ نہیں۔ آپ کو تو ایسے لوگ بھی ملیں گے جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغی کہتے ہیں اور یزید کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، ایسے لوگ بھی آپ کو ملیں گے۔ تو اس لیے اچھی طرح یاد رکھیں، کسی صحابی کی توہین نہیں، اگر آپ نے کی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں۔ ہمارے اکابرین نے لکھا ہے، وہ ہم سے زیادہ ان چیزوں پر واقف تھے، انہوں نے کہا صحابہ کے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دو، جو اللہ فیصلہ فرمانا چاہے۔ آپ کو مجھے اختیار حاصل نہیں کہ چودھری بن کر آپ اپنے دوستوں کو وہ ایسی کلپ فارورڈ کریں، آپ کو ملیں گے ایسے جوشیلے مقررین جو صحابہ کرام علیہ رضوان کو گالیاں بک رہے ہوں گے۔ اگر میں آپ سے پوچھوں نا گالی کسے کہتے ہیں، تو آپ گالی کا مفہوم بھی نہیں بیان کر سکتے، میں آپ کو سمجھاؤں۔ ہمارے ذہن میں وہی ماں بہن کی گالیاں آئیں گی جو بالکل جیسے وظیفہ نکلتا ہے نا، ہماری زبانوں سے گالیاں نکل رہی ہوتی ہیں، وہ گالیاں ذہن میں آئیں گی۔ گالی اس کو نہیں کہتے، گالی اس لفظ کو کہتے ہیں جو دوسرے کی شان کے خلاف ہو، جیسے وہ مقام مرتبے کا، اس سے ایسا لفظ آپ نے کہا جس سے اس کی تحقیر کا پہلو نکلتا ہو، اس کی عزت عظمت میں فرق آتا ہو، یہ گالی ہے اس کے حق میں۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ اگر کوئی ہمارے نبی کے بارے میں کہے کہ نبی کے ناخنوں میں میل تھا، تو یہ ہمارے نبی کو اس نے گالی بکی ہے، اس کو توبہ کروائی جائے گی۔ کسی نے اگر یہ کہا کہ نبی کے کپڑے میلے تھے، یہ نبی کے حق میں گالی ہے، اسے وہی اسی گردن پکڑی جائے گی۔ تو آپ نے کیا سمجھا میرے اس گالی کے مفہوم سے، جو آپ کے نبی نے فرمایا جس نے میرے کسی صحابی کو گالی بکی؟ ماں بہن کی گالی ضروری نہیں ہے، اگر آپ نے کوئی بے ادبی کا کلمہ ان کی شان میں کہا تو یاد رکھیں میدان معاشر میں سرکار کو ان کو سینے سے لگا رہے ہوں گے، اور جب آپ آئیں گے آپ کو فرشتے دھکا دے کے پیچھے ہٹا دیں گے، پیچھے ہٹ جاؤ، جس نے سرکار نے نہیں فرمایا تھا جس نے میرے کسی صحابی کو گالی بکی اس پہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، تمام انسانوں کی لعنت، اور اللہ تعالیٰ نہ اس کا فرض قبول کرے گا نہ نفل قبول کرے گا۔ اس لیے توبہ کر لیجئے، یہ آپ کے حق میں بہتر۔ ایسے ہی دیگر ہمارے علماء کے مسائل ہوتے ہیں، لڑائی ہو رہا ہے، پھڈا ہو رہا ہے، ایک دوسرے کو جواب دے رہا ہے، فلاں آ رہا ہے، آپ کو پوری بیٹا چیزیں نہیں پتا ہوتی، نہ اس میں حصہ دار بنے آپ اسے علماء کے سپردی کر دیں۔ آپ کہیں بھی ٹھیک ہے علماء جانے، ٹھیک ہے، ہم یہ بھی نہیں، آپ یہ بھی نہیں کہیں کہ علماء خامخواہ لڑ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی واقعی علمی بحث ہو، لیکن آپ اس میں شامل نہ ہو، تباہی بربادی۔ تو میں آپ کو علم کے بارے میں سمجھا رہا ہوں۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے علم دیا، سب کو جھکا دیا۔ سرکار ایک دفعہ مسجد میں تشریف لائے، صحابہ کرام کی آپس میں بحث ہو رہی تھی۔ سرکار نے فرمایا کیسے بحث کر رہے ہو، کس بات پہ، موضوع کیا ہے؟ عرض کیا رسول اللہ، بنی اسرائیل میں 2 شخص تھے، ایک عالم اور ایک عابد۔ عالم من صاحب علم، عابد عبادت گزار۔ عالم صرف فرض ادا کرتا تھا، پھر لوگوں کو بیٹھ کر بھلائی سکھاتا تھا، یعنی علم سکھاتا تھا، اور وہ
عابد دن میں روزے رکھتا اور رات کو نمازیں پڑھتا تھا، لیکن اس کے پاس علم نہیں تھا۔ ہماری بحث اس میں ہے کہ ان میں سے افضل کون ہے، اور میں کہتا ہوں وہ بحث کر نہیں رہے تھے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ خیال ڈالا تھا کہ بحث کرو، تاکہ میرا حبیب وضاحت کرے اور قیامت تک کے لیے ثابت ہو جائے کہ جفی والی سرکار، چمی والی سرکار، کالے کپڑوں والی سرکار، ڈنڈے والی سرکار، بلی والی سرکار، سگریٹ والی سرکار، الٹی شلواروں والی سرکار، ان سرکاروں پر نہ جائیں۔ اصل صاحب علم ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ آپ کا رب فرماتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تم میں سب سے زیادہ بزرگ، برتر اور مقام والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ صاحب تقوی ہے۔ اور تقوی بغیر علم کے نہیں آتا، تقوی بغیر علم کے نہیں آ سکتا، کیونکہ متقی کم سے کم درجے کا وہ ہوتا ہے جو ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ سے بچتا ہے، اور جو ظاہری باطنی گناہ سے بچتا ہے اسے پہلے پتہ ہوتا ہے کہ ظاہری گناہ کیا ہے، باطنی گناہ کیا ہے، صغیرہ کیا ہے، کبیرہ کیا ہے، وہ ان سب کو چھوڑتا ہے تو متقی بنتا ہے۔ متقی بنتا ہے اور صاحب علم ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنا محبوب اور اپنا دوست بناتا ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خبردار بے شک اللہ کے دوستوں کو نہ کچھ خوف نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اے اللہ تیرے دوست کون ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ جو ایمان لائے اور صاحب تقوی ہوئے۔ اللہ نے دل میں خیال ڈالا، بحث ہوئی، یا رسول اللہ افضل کون ہے؟ اب سنیے جواب۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس عالم کو، اس عابد پر ایسی ہی فضیلت حاصل ہے جیسے مجھے تمہارے کسی ادنا کے اوپر فضیلت حاصل ہے۔ قربان جائیں کلام کے اسلوب پر، ایک طرف میرے آقا کو کھڑا کریں، ایک طرف اس امت کے سب سے ادنا کو کھڑا کریں۔ وہ ادنا کون ہوگا؟ جاہل، زانی، شرابی، جواری، سب سے بدتر، اس کو یہاں کھڑا کر دو۔ اب سرکار فرماتے ہیں جتنی اللہ نے مجھے اس پر عظمت دی ہے نا، عالم کو عابد پر اتنی ہی عزت اور عظمت حاصل ہے، اتنی ہی فضیلت اس کو حاصل ہے۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، مجھے بتائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شخص پر کتنی فضیلت حاصل ہے کوئی کیلکولیٹر جس سے آپ کیلکولیشن کر سکیں؟ نہیں۔ اس کا مطلب ہے نبی کریم فرما رہے ہیں کہ عالم کو عابد پر اتنی فضیلت حاصل ہے کہ تم اس کا تصور ہی نہیں کر سکتے، اس کی کیلکولیشن ہی نہیں کر سکتے۔ تو علم کو سمجھیں، علم کی عظمت کو سمجھیں۔ تو اس نے پوچھا رسول اللہ قیامت کب آئے؟ غور سے سنیے، سرکار نے فرمایا تم نے قیامت کی کیا تیاری کی ہوئی ہے؟ اس نے کہا نہ میرے پاس زیادہ نفل ہیں، نہ روزے ہیں، نہ میں نے کوئی صدقات وغیرہ کیے ہیں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو بس پھر یاد رکھ، ہر شخص بروز قیامت اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس نے محبت کی ہوگی۔ تو جو اچھوں کے ساتھ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ انہیں بھی انعام عطا فرماتا ہے۔ اس لیے بروں سے دور رہو، اللہ کو گالی بکنے والوں سے دور رہو، ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو اپنا دشمن مانو، صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرنے والوں سے بھاگو، ورنہ یہ آپ کو آگ جلا دے گی اور میدان محشر میں انہی کے ساتھ آپ کا حشر ہوگا۔ یاد رکھیں، کیونکہ جو جس سے عقیدت اور محبت رکھتا ہے حشر اسی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور اس سے ذرا میں اور نچلی سطح پر آ جاؤں تو میرے بچوں، آپ نے جتنے بھی دوست بنائے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں بے نمازی، گندی باتیں کرنے والے، فحش باتیں کرنے والے، ماں بہن کی گالیاں بکنے والے، کس کی بہن کس وقت گھر سے باہر نکلتی ہے، کس وقت گھر میں داخل ہوتی ہے اس کی معلومات رکھنے والے، ٹک ٹاک پہ ٹھمکے دیکھنے والے، گندی دوستیاں کرنے والے، شرابیں پینے والے، ڈرگس پینے والے، اور آپ ان کو فوقیت دیتے ہیں داڑھی والے پر، نمازی پر۔ ایک نمازی دوستوں کو اس کو تو دور سے دیکھ کے کہیں گے آ رہا ہے مولوی، یہ تو کہے گا نماز پڑھو، کلٹی مار لو، پلر کے پیچھے چھپ کے بھی پوچھیں گیا کہ نہیں گیا مولوی؟ ہاں چلا گیا۔ تو اس کو دیکھ کر تو آپ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور آپ بھاگ کے پلر کے پیچھے چھپ گئے۔ لیکن جب چرسی، موالی، شرابی، زانی، بے نمازی اپنے بوڑھے ماں باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ان کی کمزوریوں کا احساس دلانے والا آیا تو آپ نے کہا یار تو کہاں تھا جگری یار، اتنی دیر سے انتظار کر رہا، جب کوئٹہ ہوٹل پہ بیٹھ کے چائے پلا رہے ہیں، لسی پلا رہے ہیں، سگریٹیں پلا رہے ہیں، یہ محبتیں آپ کو تباہ کر دیں گی۔ یاد رکھے، آپ کے نبی نے فرمایا جو دنیا میں جس سے محبت کرے گا بروز قیامت اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ اب آپ بتائیں، آپ چرسی موالیوں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں میدان معاشر میں تو دینداروں کے قریب آئیں، محبت رکھیں، اپنے موبائل کی کانٹیکٹ لسٹ میں 2-4 نام علماء کے بھی رکھیں، نیک لوگوں کے بھی رکھیں، ان سے شناسائی پیدا کریں۔
آپ تھانے میں پھنس گئے, کیس بڑا پکا بن رہا ہے, میں آپ کو جانتا ہوں, آپ مجھے جانتے ہیں. میں تھانے میں پہنچا, ایس ایچ او نے کھڑے ہو کے مفتی صاحب تشریف رکھیے, آپ کیسے آئے؟ تو آپ فوراً مجھے یاد دلائیں گے, مفتی صاحب میں وہاں رہتا ہوں محمود آباد میں. میں کہوں ہاں میں جانتا ہوں, تھوڑا پھنس گیا ہوں, سفارش کر دوں. اور اگر میں آپ کی سفارش کر دوں تو ساری زندگی آپ میرا احسان مانیں گے, جی مفتی صاحب نے سفارش کر کے ایس ایچ او کے چنگل سے بچا لیا تھا, ورنہ 1,00,000 2 لاکھ تو رشوت گئی تھی. یہ صرف ایک مثال سے آپ کو سمجھا رہا ہوں. ایک دیندار اگر دنیاوی فائدہ پہنچائے تو ہم اسے بھی اپنے سر پہ بٹھانے کے لیے تیار ہوتے ہیں. یہاں پر اگر آپ کو دیندار میں بظاہر کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا, چرسی موالی میں نظر آ رہا ہے, لیکن اچھی طرح یاد رکھو میرے بچوں, بروز قیامت یہ دیندار اس جگہ کے بادشاہ ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان دینداروں کو شفاعت کا حق عطا فرمائے گا. اس وقت آپ کی یہ شناسائی آپ کو نفع دے گی. میں تو دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو ایسا بنائے کہ آپ کی شناسائی دوسرے کو نفع دے. لیکن ایک بات سمجھا رہا ہوں, شناسائی پیدا کریں, اپنے چہروں کی اجنبیت کو ختم کریں, اپنائیت پیدا کریں کہ دیندار آپ کو دیکھے تو آپ کو پہچان جائے, اچھا آپ ہیں, ٹھیک ہے. بروز قیامت بڑا فائدہ ہوگا. سرکار فرماتے ہیں بروز قیامت ایک شخص جہنمی کی لائن میں لگا ہوگا, ایک جنتی کا گزر ہوگا, تو وہ جہنمی پہچان لے گا, بھاگ کے جائے گا, بولے گا آپ نے مجھے پہچانا, میں کون ہوں؟ تو وہ جواب میں کہے گا نہیں میں تو نہیں پہچانا. وہ کہے گا آپ یاد کریں میں نے آپ کو دنیا میں ایک مرتبہ پانی پلایا تھا. تو اللہ تعالیٰ اس کے ذہن میں ڈال دے گا جنتی. وہ کہے گا ہاں یاد آ گیا, اب تم کیا چاہتے ہو؟ وہ کہے گا اللہ کی بارگاہ میں میری سفارش کر دو. وہ کہے گا آؤ. وہ آ کر کہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس نے ایک دفعہ دنیا میں مجھے پانی پلایا تھا, اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما لے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ, دونوں جنت میں داخل ہو گئے. میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ پانی پلانے والے, جس نے پانی پیا تھا وہ بڑا کوئی نیک تھا, پرہیزگار تھا, متقی تھا, عالم تھا, کوئی صحابی تھا, کوئی تابعی تھا, اہل بیت اطہار میں سے تھا. ایک عام آدمی کا ذکر کیا. غور کرو, جب ایک عام آدمی پر کیا گیا احسان نفع دے سکتا ہے تو پھر علماء سے شناسائی, نیک لوگوں سے شناسائی آپ کو کتنا نفع دے گی. اگر آپ کو پتہ چل جائے نا, کوئی اسٹیٹ ایجنٹ بولے کہ آپ نے گھر خریدنا ہے, یس, وہ بولے 2 گھر ہیں, ایک تو ہے ایس ایچ او صاحب کے ساتھ والا گھر لیکن 2 لاکھ زیادہ ہے, ایک ہے وہ دوسرا وہاں پر فلاں جگہ گھر. آپ کہو گے یار ایس ایچ او والا دلا دے یار, 4 لاکھ زیادہ لے لے, دوستی بڑھے گی نا, ذرا کام اچھے نکل جائے گا. ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اسی طرح ہماری اکثر دوستیاں مفادات کے ساتھ ہوتی ہیں نا, یہ مجھے نوکری دلوا سکتا ہے, یہ لسی پلا دیتا ہے, یہ چائے پلا دیتا ہے, یہ مشکل میں ایسی سورسز بہت ہیں مجھے نکال دے گا, اس سے تو دوستی بڑی پکی رکھتے ہیں. بیٹا یہ دنیا کی زندگی بھی ختم ہو جائے گی, قبر میں جاؤ گے تو تنہا جاؤ گے. جو آپ نے دوست بنائے ہوئے ہیں وہ نہ آپ کے جنازے میں شرکت کریں گے, اور کریں گے تو ان کو دعا تک پڑھنے نہیں آتی ہوگی. آج جا کے اپنے دوستوں سے معلوم کیجئے گا, مجھے جنازے کا طریقہ بتا, ذرا جنازے کی دعا بتا, وہ صاف انکار کر دے گا. اس کا مطلب یہ ہوا آج اگر آپ مریں گے تو نہ وہ جنازہ پڑھے گا نہ وہ دعا کرے گا. لیکن جب نیک لوگوں سے آپ کی شناسائی ہوگی, آپ قبر میں پڑے ہوں گے, آپ کے قریبی رشتہ دار شاید آپ کو بھول جائیں لیکن وہ دوست آپ کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعائیں کر رہا ہوگا. ایسے لوگوں سے شناسائی پیدا کی. بہرحال سرکار پہنچے. اس کے بعد یہ مشہور واقعہ, سرکار نے فرمایا جبرائیل کوئی حاجت ہو تو بتاؤ, ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں. عرض یا رسول اللہ بس میری اتنی تمنا ہے کہ جب بروز قیامت آپ کی یہ امت پل صراط پر پہنچے تو اللہ مجھے توفیق عطا فرمائے کہ میں اپنے پر بچھا دوں اور آپ کی امت ان پروں سے گزرتے ہوئے داخل جنت ہو. اندازہ کریں, اپنی خوش قسمتی پر ناز کریں. ہم انگریزوں کو ٹھمکے لگاتے ہوئے دیکھتے ہیں, ان کی گوری چمڑیاں دیکھتے ہیں, ان کی دنیاوی ترقیاں دیکھتے ہیں, تو ہمارے ینگسٹرز کے بعض اوقات ذہن میں اپنے اسلام کی عظمت کم ہو جاتی. وہ اپنے مسلمان ہونے کی اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے انعام کو معمولی نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. میرے بچوں, اللہ نے آپ کو بغیر مانگے وہ عطا فرمایا ہے کہ پوری کائنات کی نعمت ایک طرف رکھ دی جائیں, اور آپ کے ایمان کی نعمت, ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے کی نعمت, اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی امت کو جو پیدا فرمایا, یہ نعمت ایک طرف رکھ دیں, کوئی نعمت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اب دیکھیں سردار ملائکہ کہہ رہا ہے, اب ہم میں چرسی بھی ہیں, موالی بھی ہیں, زانی بھی ہیں, سب ہیں, ہر طرح کے لوگ. مجھے اللہ توفیق دے, میں پر بچھا دوں, اس پہ سے گزرتا ہوں.
تو میرے آقا نعمت امام اہل سنت مجدد دین و ملت رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، ہمیں احساس دلاتے ہیں کہ لوگوں ذرا غور کرو، جب جبریل امین اپنی حاجت کی تکمیل کے سلسلے میں ہمارے نبی کے محتاج ہیں، تو کیوں نہ ہم اپنے نبی سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں، کیوں نہ ہم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست استغاثے کریں۔ تو فرماتے ہیں کہ پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، یا رسول اللہ پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو۔ ہم کیوں احسان لیں جبریل امین کا، بڑی عظمت والے ہیں جبریل امین، انکار نہیں، لیکن جس عظمت والے سے وہ درخواست کر رہے ہیں ہم اس کے لاڈلے ہیں، ہم اس کے لاڈلے ہیں۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اے حبیب ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں۔ پوری کائنات کس کی رضا چاہتی ہے؟ اللہ کی، اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے کیا فرما رہا ہے؟ ان قریب اتنا عطا فرمائیں گے آپ راضی ہو جائیں گے۔ سرکار نے جواب میں کیا کہا؟ حضرت ابن عباس کہتے ہیں سرکار نے درخواست کیا رب کریم اگر یہی بات ہے تو میں اس وقت تک راضی نہ ہوں گا جب تک میری ساری امت داخل جنت نہ ہو جائے۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ میرے آقا کبھی نہیں بھولے، پیدا ہوئے ہونٹ ہل رہے، سنا بطریق موت آواز آئی ربی حولی امتی، اے اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ بوقت وفات لمحہ مبارکہ میں جنبش ہے، کان لگا کر سنا گیا، آواز آئی ربی حولی امتی، اے اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ ایسا حبیب ہمیں ملا ہے، ایسا نبی ملا ہے، ایسا پیار کرنے والا ملا ہے، ایسا عظمت رکھنے والا ملا ہے کہ جبریل امین بھی پیچھے ہو جائے اور آپ کے قدموں کے نیچے پر بچھانے کی درخواستیں کرے، وہ نبی ہمیں ملا ہے، اور بغیر مانگے ملا ہے، بغیر طلب کیے ملا ہے۔ اللہ نے اپنے عدل اپنے فضل سے ہمیں عطا فرمایا۔ اللہ کی بارگاہ میں پہنچے، راز و نیاز کی باتیں ہوئی، عرضیت تحیات للہ والصلوات والطیبات، اے اللہ میری قولی عبادات، مالی عبادات، جسمانی عبادات سب تیرے لیے ہیں۔ اللہ نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلامت نازل۔ لیکن سرکار نے جواب میں کیا کہا پھر؟ اس کے بعد کیا پڑھتے ہیں متیات میں؟ بولے زور سے السلام، زور سے بولے اللہ تعالیٰ ہم پر بھی سلامتی ہو، ہمارے نیک لوگوں پہ سلامتی ہو۔ یہ نہیں کہ وہاں امت کو بھول گئے، اللہ تعالیٰ نے سلامتی فرمائی، حبیب آپ پر سلامتی نازل ہو تو بھائی یا شیخ اپنی اپنی دیکھ، نہیں، میرے امتیوں پہ بھی اللہ تعالیٰ سلامتی نازل فرما دے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جب میں نے پڑھی نا تو میری کیفیت بہت عجیب ہوئی۔ سرکار نے فرمایا کہ میں تمہیں کمروں سے پکڑ پکڑ کے کھینچ رہا ہوں، لیکن تم میری نافرمانی کر کے جہنم کی طرف بڑھتے ہی چلے جا رہے۔ وہ اتنے پیارے نبی ہیں، وہ اتنا پیار کرتے ہیں، خدا کی قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں نہ میں اپنی اولاد سے اتنی محبت کر سکتا ہوں، نہ آپ اپنی اولاد سے کر سکتے ہیں جتنا میرے نبی ہم سے محبت کرتے ہیں۔ اتنا پیار کرتے ہیں، اتنی شفقت، وہ روتے ہیں ہمارے لیے۔ اللہ کی بارگاہ میں پہنچے، راز و نیاز کی باتیں ہوئیں، اور اللہ نے 50 نمازوں کا ایک تحفہ آپ کو عطا فرمایا۔ تشریف لائے، چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ کی بارگاہ میں گئے ہیں، ضرور کچھ نہ کچھ عطا کیا ہوگا۔ پوچھے یا رسول اللہ کیا دیا آپ کو اللہ نے تحفہ؟ امت کے لیے فرمایا 50 نمازیں۔ کہا کہ آپ کی امت ہی 50 نمازیں نہیں پڑھے گی، اس میں کمی کروانی۔ سوچئے جب موسیٰ علیہ السلام جانتے ہیں تو میرے نبی تو اس سے زیادہ جانتے ہیں، لیکن خود نہیں گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، پھر چلے گئے، 5 نمازیں کم ہوئی، اس طرح 45 نمازیں کم، 9 ٹائمز گئے ہیں اور آئے ہیں۔ علماء اس پہ ایک بات کہتے ہیں کہ یہ کیوں نہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ بس 2-3 نمازیں لے آئیے گا، باقی سب معاف کروا لیجیے گا ایک ہی دفعہ جا کر، نہ بار 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 بار۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب کوہ طور پہ اللہ تعالیٰ کے دیدار کی تمنا کا اظہار کیا اور اللہ تعالیٰ نے لن ترانی فرمایا، عالم بیٹھے ہوئے، اگر اللہ تعالیٰ فرماتا نا لا ترانی، اس کا مفہوم تھا پولائٹلی آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے، زمانہ مستقبل میں نفی ہے، لیکن جب لن آ جاتا نا، لن لام اور نون کے ساتھ، یہ جب کسی فعل مضارع کے اوپر داخل ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ہرگز نہیں، زمانہ مستقبل میں کسی کام کی تاکیدی نفی کے اوپر دلالت کرتا ہے۔ اے موسیٰ آپ ہمیں ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ عرض کیا رب کریم تھوڑا کچھ تو، اللہ نے فرمایا اچھا اس پہاڑ کو دیکھ،
اگر یہ ہماری تجلی برداشت کر لے تو تم مجھے دیکھ سکو گے. ایک تجلی فرمائی, پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا, سرما ہو گیا, لیکن موسیٰ علیہ السلام کی طاقت کا عالم یہ ہے کہ آپ صرف بے ہوش ہوئے. بعض لوگ اس کو بھی حقارت سے ذکر کرتے ہیں کہ موسیٰ بے ہوش ہو گئے. ارے بھائی, موسیٰ علیہ السلام کی طاقت کا عالم یہ ہے کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے, موسیٰ علیہ السلام ویسے ہی ہیں, صرف بے ہوش ہوئے ہیں. لیکن طاقت مصطفیٰ کا عالم یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچے, زیارت بھی کریں, دیدار بھی کریں, اور اس کے بعد جب واپس آئیں تو نہ بے ہوش ہو نہ کوئی تکلیف ہو. کمال میرے مصطفیٰ کا ہے, لیکن موسیٰ علیہ السلام کا بھی بڑا کمال ہے. تو علماء کہتے ہیں مسئلہ یہ ہوا کہ جب سرکار تشریف لاتے نا, جاتے اللہ کا دیدار ہوتا, واپس آتے تو موسیٰ علیہ السلام چاہتے تھے میں ان آنکھوں کی زیارت کر لوں جس نے اللہ کا دیدار کیا. اس لیے آہستہ 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 5 نمازیں کم رہ گئی. تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے ہم جیسے باکمال لوگوں کے کمال کو جانتے ہوئے فرمایا, یہ ہم بڑے باکمال ہیں نا, آپ کی امت 5 بھی نہیں پڑے گی, کم کروائیں. جواب میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ آپ تو اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہوئے مجھے حیا آتی, شرم آتی کہ میں اپنی امتیوں ان نکموں کے لیے یہ کہوں کہ میری امت یہ بھی نہیں پڑھ سکتی. تو میرے بچوں ذرا غور کرو, میرے نوجوانوں جو ٹک ٹاک پہ لڑکی کے ٹھمکے دیکھنے کے لیے 2-2 گھنٹے چمٹے رہتے ہو, فیس بک کے اوپر تم چمٹے رہتے ہو, پی ایس ایل کے میچ ہو تو 6-6 گھنٹے کا میچ یکسوئی کے ساتھ بیٹھ کر دیکھتے ہو, آوارہ گر دوست آ جائیں تو ان کے ساتھ آپ فٹ پاتھ پر بیٹھ کر 4-4 گھنٹے ضائع کر دیتے ہو. لیکن جس رب کی نعمت کھاتے ہو, جس کا رزق کھاتے ہو, جس نے آپ کو مسلمان بنایا, ایک ایک ذرہ نعمت آپ کو عطا فرمائی, جب اس کا قاصد کہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, آؤ نماز کی طرف, آؤ بھلائی کی طرف, تو ہم کہتے ہیں ہم نہیں آتے. مسجد کے سامنے کھڑا ہوتا ہے ایک شخص, لیکن مسجد کے اندر نہیں آتا. بدبختی کا عالم یہ ہے, بعض اوقات مسجد کی دکانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور مسجد کے اندر نہیں آتے. فجر کے اندر مؤذن کہہ رہا ہوتا ہے الصلاۃ خیر من النوم, نماز نیند سے بہتر ہے. ہم اوپر اور کمبل لے کر کہتے ہیں نو النوم خیر من الصلاۃ, نیند نماز سے بہتر ہے, الٹا کر دیتے ہیں اس کو. غور کریں, ہمیں شرم نہیں آتی ہے. ایک آپ کے اوپر تنگدستی آ جائے, ایک رشتہ دار آ کر آپ کا قرضہ اتار دے, لاکھوں روپے کا قرضہ اتارے, آپ کو گاڑی لے کر دے, آپ کو بزنس کرا کر دے دے, ایک نیا مکان لے کر دے دے, آپ کی بیٹیوں کی شادی کروا دے, اس کے بعد وہ ایک معمولی سی بات آپ سے کہے بظاہر یار یہ کام کر دو, اور آپ جواب میں کہ ہم تو نہیں کرتے, ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس. جو لوگ آپ کو جانتے ہوں گے کہ کس فٹ پاتھ سے آپ کس منزل تک پہنچے ہیں, وہ کیا کہیں گے آپ کو بتائیے, یا آپ اس کو کیا کہیں گے, آپ بتائیں ذرا مجھے, بولے زور سے بولو بھائی, کیا کہیں گے؟ احسان فراموش. نمبر 2 اور بولے, کوئی اچھا سا لفظ بولے. نہیں بے دین تو نہیں کہیں گے, چلے بدبخت کہہ لو, چلو اچھا مان لیتے ہیں. ایک اور لفظ میں کہنا نہیں چاہتا ہوں یہاں پر, وہ بری بات ہو جائے گی, وہ ذرا وہ کاف سے شروع ہوتا ہے. طوطا چشم کر لے, چلے طوطا چشم کہیں گے نہیں کہیں گے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, دنیا میں جس نے بھی ہم پر احسان کیا, کیا اس کا احسان اللہ تعالیٰ کی کسی ایک احسان کے برابر ہو سکتا ہے؟ ساری زندگی وہ احسان کرتا رہے, اور جب وہ اللہ آپ کو اپنی بارگاہ میں حاضری کا حکم ارشاد فرمائے, ہم ہیلے بہانے کریں. ہمارے نزدیک پی ایس ایل کے میچ زیادہ افضل ہے, اللہ کی بارگاہ میں حاضری نہیں ہے. تھوڑے تھوڑے سر درد کی وجہ سے ہم نمازیں چھوڑ دیں. میرے بچوں, آج آپ نے عہد کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معراج میں اپنے حبیب کو جو تحفہ دیا, انشاءاللہ اب میری لاش تو گر سکتی ہے لیکن کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. ہمت کر کے مسجد میں آئیں بیٹا, لڑنا پڑتا ہے اپنے ساتھ. آپ اگر کاروبار کر رہے ہیں, آپ کا کاروبار اس لیے چل رہا ہے, آپ ٹائم دیتے ہیں, گاہکوں کی چک چک برداشت کرتے ہیں, وقت پہ دکان کھولتے ہیں, آپ کرائسس کو فیس کرتے ہیں, تب کہیں جا کے گھر میں روزی آتی ہے. آپ میں بہت سارے ایسے جاب کرتے ہوں گے, آپ کو باس ڈانٹتا ہوگا, بعض اوقات ذلیل کر دیتا ہوگا, لیکن آپ نوکری چھوڑ کے اس لیے نہیں آتے کہ میرے گھر کا گزارا ہو رہا ہے. دنیا کے اندر ہم معمولی فائدے حاصل کرنے کے لیے لوگوں کی گالیاں برداشت کر رہے ہیں, اپنی ذلت اور بے عزتی برداشت کر رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ آپ سے فرما رہا ہے ٹھنڈے پنکھوں کے نیچے اے سی کے اندر تھوڑے وقت میں آ کر عبادت کرو, اس کا فائدہ اللہ کو نہیں تمہیں ہی ہوگا. اور ہم جواب میں ایسا نہ کریں. یار کون سی موت آ جاتی ہے 5 وقت نماز پڑھنے کے اندر. فجر کی نماز میں ہم پڑھے سو رہے ہوتے ہیں دوستوں کے ساتھ, 4-4 بجے میں دیکھتا ہوں ٹولیاں بنا کے بیٹھے ہوں گے نا,
आराम से बैठ के सीटों पे बातें कर रहे हैं ये वो, और फजर से पहले जाके बिस्तर पे लेट गए, फजर कज़ा हो गई। अगर तुम बातें कर ही रहे थे बेटा तो थोड़ा सा और टाइम निकाल लेते, अजान हुई फौरन मस्जिद में आके नमाज पढ़ के जाकर सो जाते। लेकिन अंदर का जो शैतान बैठा हुआ है ना हमारा, वो इतना बदबख्त है, वो इतना कमीना है, वो इतना बड़ा एहसान फरामोश, इतना बड़ा तोता चशम है कि वो हमें कहता है तू भी ऐसा बन जा। ये खिलाफ मुरव्वत चीज है। मैं कहता हूं अपनी खुददारी बढ़ाएं, जिसको ईगो कहते हैं, ईगो, अपनी अनानियत को बढ़ाएं मुस्बत अंदाज में। जब नफ्स और शैतान बहकाए तो आप कहें कि नहीं ये बुरी बात है, मेरी एहसान, अल्लाह के एहसान लेने का तकाजा ये है कि मैं नमाज पढ़ने के लिए जाऊं। जैसी अजान हो अपने काम समेटें, जमात से पहले आए, वुजू करें और नमाज अदा करें, ये बहुत जरूरी है। सरकार तशरीफ ले आए, साहबा के सामने बात बयान की, कुफार ने इनकार किया, ये कैसे हो सकता है इतनी देर में आप जाएं और वापस आ जाएं। तो उनमें बाद ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा कि अच्छा आप ये कहते हैं कि हम मस्जिद अक्सा पहले गए। उन्होंने सफर किया हुआ था मस्जिद अक्सा का, तकरीबन 1 माह की मुसाफत थी मदीने से वहां तक। अगर ऊँटों पे सफर करें 1 माह के अंदर पहुंचते, और उन्हें पता था कि नबी करीम सफर तो करते ही नहीं, अक्सा की तरफ गए नहीं है सरकार। तो उन्होंने कहा अच्छा हमें कोई ऐसा करें, मस्जिद अक्सा के करीब की निशानियां बता दें, अगर आप बता देंगे हम आप पर ईमान लें। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पहाड़ी पे खड़े हुए, एक रिवायत में है कि मकाम हजर पर जो काबतुल्लाह के पास है वहां खड़े हो गए सर, और आपने बताना शुरू की निशानियां। तो उलमा फरमाते हैं कि मेरे सरकार जब तशरीफ ले गए ना तो इंतहाई अदब और एहतराम के साथ गए, क्योंकि अल्लाह की बारगाह में जाना था। तो आवारा नजरी तो वैसी बुजुर्ग लोग नहीं करते हैं, इधर देखना उधर देखना, ऐसा अपने मकसूद की तरफ तवज्जो रही। अब जब उन्होंने क्वेश्चंस किए तो सरकार के जहन से बहुत सी चीज़ें माँ, तो एक रिवायत में सरकार फरमाते हैं अल्लाह ने मस्जिद अक्सा को उठाकर मेरे सामने कर दिया, और यूं सरकार देख रहे हैं और एक एक चीज़ बता दी। हत्ता कि काफिला आ रहा था उसके बारे में बता दिया, वो फुला फुला सामान लेके काफिला तुम्हारे पास पहुंचेगा, और 1 महीने के बाद पहुंचा तो वही सामान उसके अंदर मौजूद था। लेकिन आप देखें, एक तरफ थे सिद्दीक़ अकबर, एक तरफ था अबू जहल का ग्रुप। सिद्दीक़ अकबर के पास लोग पहुंचे, काफिरों ने कहा कि तुम्हें पता है आज तुम्हारे नबी किस चीज का दावा कर रहे हैं? उनका किस चीज का? वो कह रहे हैं कि एक ही रात के मुख्तसर हिस्से में मैं 7 आसमानों की सैर करके आ गया। सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया अगर मेरे नबी ने फरमाया तो हक और सच फरमाया। लेकिन अबू जहल और दीगर काफिर इस मौजज़े को देख करके सरकार ने निशानियां बता दी, तब भी ईमान लेकर नहीं आए। इसलिए याद रखें कि हर दौर में 2 गिरोह जरूर रहेंगे। एक गिरोह रहेगा जिसका नाम होगा हिजबुल्लाह, एक होगा हिजबुल शैतान। एक अल्लाह के साथ होगा, एक शैतान के साथ होगा। इनमें 2 बड़े गिरोह तो वो मुसलमान और कुफ्र के एतबार से हैं। हम हिजबुल्लाह में शामिल होंगे, काफिर हिजबुल शैतान में होगा। लेकिन फिर मुसलमानों में भी 2 गिरोह बनेंगे, एक हिजबुल्लाह कहलाएगा, एक हिजबुल शैतान कहलाएगा। वो ईमान के और कुफ्र के एतबार से नहीं, वो अमल और बेअमली के एतबार से होगा, वो इल्म और जहालत के एतबार से होगा, वो अच्छाई की तरफ आने और बुराई की तरफ जाने के एतबार से होगा। लिहाजा याद रखें, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तबलीग दीन फरमाई, जो सरकार की मानकर वाबस्ता हुआ वो सहाबी हो गया, और जिसने नहीं माना वो काफिर या मुनाफिक हुआ। और आज भी हमें अपना एहतिसाब करना है, आप कौन से गिरोह में दाखिल हैं? हिजबुल्लाह में है या हिजबुल शैतान में? तो हमारे यहां 2 नहीं 3 गिरोह हैं। एक हिजबुल्लाह में है, नेक, परहेजगार, मुत्तकी, साहिब इल्म लोग। एक हिजबुल शैतान में है, जो आप ही के मुल्क में रहते हैं, ऐसी फैमिलीज से उनका ताल्लुक है कि दीन के करीब नहीं आते, दीनदारों का मजाक उड़ाते हैं, नमाज की कोई परवाह नहीं है, हराम खमा रहे हैं। अगर उनको आप कोई दीन की बात भी बोलते तो आपका मजाक उड़ा के थप्पड़ मार के मस्जिद से बाहर निकाल देंगे। उनकी मजलिस और महफिलों के अंदर ड्रिंक, शराब ऐसे पी जाती है जैसे आप कोई कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। यह हिजबुल शैतान। तीसरा एक गिरोह और है, नाराज तो नहीं होंगे ना? वो तीसरा गिरोह वो है जो दोनों हाथ में लड्डू रखना चाहता है। थोड़ी बहुत नमाज पढ़ ली, कभी कभी कुरान पढ़ लिया, टेढ़ी टेढ़ी आंखों से लड़कियों को भी देख लिया, गुनाह भी कर लिए, अपना जाहिर बिल्कुल ऐसा रखा कि अगर दूर से आ रहा हो तो पता ना चले कि मुसलमान है कि काफिर, लेकिन नाम रखा हुआ है नूरुद्दीन, चिरागुद्दीन। अगर उनको दुनियावी तरक्की की कोई बात पता चल जाए तो वो दीन को भी इख्तियार कर लेंगे। जैसे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ऐलान कर दे कि जो दाढ़ी रखेगा उसे 1 लाख रुपए दाढ़ी अलाउंस मिलेगा पर मंथ। एक भी बगैर दाढ़ी वाला नजर आ जाए ना, मेरे मुंह पे थूक दीजिएगा।
اب سب کو سنت یاد آ جائے گی. نبی کی سنت ہے یار, 1,00,000 روپے. امی بھی کہے گی بیٹا, پھر آپ کہیں گے امی آپ تو کہہ رہی تھی کہ داڑھی نہ رکھو, کوئی لڑکی بھی نہیں دے گا. نہیں بیٹا یہ میری ذمہ داری ہے, چاند سے دلہن لے کر آؤں گے تو داڑھی بڑھا تو صحیح. سارے دلائل بدل جائیں گے. جن دوستوں کے سامنے جاتے ہوئے میں داڑھی کے ساتھ شرم آتی تھی, فخر سے جائیں گے. دوست کہے گا داڑھی رکھ لی, تجھے نہیں پتا 1,00,000 مل رہا ہے, وہ کہے گا پہلے کیوں نہیں بتایا. بھائی بھی سنت سے استفادہ کر لیتا, وہ بھی کر لے گا. گورنمنٹ آف پاکستان اعلان کر دے جو ایک نماز پڑھے گا اس کو 5,000 کا نوٹ ملے گا. فجر میں 10,000, ظہر عصر مغرب میں عشاء میں 5,000, 20,000 وہ 10,000 یہ 30,000 ڈیلی جو نماز پڑھے گا. اس مسجد میں جگہ مل جائے نا تو میرا نام بدل دیجیے گا. ہم دنیا کی لالچ میں غرق مسلمان, جس کی نگاہوں میں قائد اعظم صاحب کی اہمیت ہے, بیوی کو راضی کرنے کے لیے ہزاروں کام کر رہے ہیں, ماں باپ کو راضی کرنے کے لیے, آوارہ گر دوستوں کو راضی کرنے کے لیے ہزاروں کام کر رہے ہیں, لیکن جب اللہ اس کے رسول کے احکام سامنے آئے تو ہیلے, بہانے, مذاق, مستی, شیطانیت ہم پہ غالب آتی ہے. کون مانے اللہ کے کہنا, کون مانے رسول کا کہنا؟ کیوں بنائے ہم اپنے آپ کو مسلمان, کیوں اپنی شناخت پیدا کریں, کیوں اپنے تشخص الگ قائم کریں؟ ہم نے انگریز بننا ہے, اپنے بچوں کو وہ لباس پہنانے ہیں کہ دور سے دیکھنے میں بچہ انگریز کا بچہ لگے, مسلمان کا بچہ نہ لگے. اپنی شکل ایسی بنانی ہے کہ ہماری شکل یہودیوں کی طرح ہو, کوئی بات نہیں, رسول کی طرح نہیں ہونی چاہیے. آپ کے نبی نے فرمایا, میں نہیں کہتا ہوں, وہ فرماتے ہیں داڑیاں بڑھاؤ, مونچھیں چھوٹی کرو اور یہودیوں کی صورت مت بناؤ. میں نہیں کہتا ہوں, آپ کے نبی فرما رہے ہیں. ہاتھ جوڑ کے معذرت, ناراض مت ہوئیے گا, مجھے سمجھ میں نہیں آتا نوجوان داڑھی نہ رکھے تو چلو وہ جوان ہے, حالانکہ یہ بھی کوئی عذر نہیں ہے. جو عمر کے آخری حصے میں پہنچ چکے ہیں, آج قبر میں پہنچنے والے ہیں, القریب آپ قبر میں پہنچیں گے, فرشتے تیسرا کوشچن یہ کریں گے, ما كنت تقول في حق هذا الرجل, تو اس شخص کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا. هذا الرجل, هذا اس میں اشارہ محسوس مبصر کے لیے استعمال ہوتا ہے, اور اشارہ اس میں قریب, یہ اس میں اشارہ قریب کے لیے ہے, یعنی سرکار قریب بھی ہوں گے, محسوس ہو رہے ہوں گے, ہم ان کو دیکھ رہے ہوں گے. سوال ہوگا ما كنت تقول في حق هذا الرجل, اگر سرکار نے فرمایا کہ میں نے نہیں کہا تھا کہ یہودیوں کی صورت مت بنو اور نفرت سے چہرہ پھیر لیا, تو کون سی چیز آپ کو روکتی ہے؟ میرے جوان بچوں, میں انہی گلیوں میں پلا بڑا ہوں, آپ جانتے ہیں میرا ماضی. یہی میری مسجد تھی جس میں سب سے پہلے میں دین کی طرف مائل ہوا, پھر میں نے پہلا بیان اپنی اسی مسجد کے اندر کیا تھا. ہم بھی وہی ایک عام نوجوانوں کی طرح تھے نا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی, پورے خاندان میں مذاق اڑایا گیا. میرے کالج یونیورسٹی کے اندر میرا مذاق اڑا, لیکن میں ٹکراتا رہا سب چیزوں سے. اللہ نے استقامت دی, آج آپ کے سامنے ہوں. 30 سال تقریباً ہو گئے, 30 سال سے زیادہ. اور دنیا کے اندر جہاں کہیں مسلمان ہے جس کا ذرا بھی تعلق چینل سے ساتھ ہے, وہ میرا پروگرام دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کتنے بڑے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح آپ کے اطراف میں دیکھیں, بہت سارے نوجوان داڑھی رکھے ہوئے ہیں. آپ کون سی شرم و حیا لے کر بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ کیوں جھجکتے ہیں؟ بروز قیامت اگر آپ کو ابھی موت آ گئی, ابھی دیکھیں ٹرکی کے اندر کیسے موت آئی ہے. یہ صبح کے ٹائم میں زلزلہ آیا ہے, لوگ آرام سے سو رہے ہیں اپنے گھروں کے اندر. صبح یہ کام کرنا ہے, یہ کام کرنا ہے, یہ کام کرنا ہے, موت آ پہنچی. بس سیٹھ جی کو فکر تھی, دیکھی کہ 10 کیجیے, موت آ پہنچی کہ صاحب جان واپس کیجیے. میرے نوجوانوں, یہ زندگی بلبلے کی طرح ہے, ابھی ختم ہو جائے گی. اگر آپ نے گناہ کیے ہیں, خطائیں کی ہیں, اگر آپ نے نبی کی باتوں کو معمولی سمجھ کے چھوڑا ہے, آپ کی چیزیں سننے والا بھی کوئی نہیں ہوگا قبر کے اندر. لوگ بھول بھال جائیں گے, پھر وہاں پر احساس ہوگا کہ سمجھانے والوں نے سمجھایا. تو ہم دین کو فوقیت دینے کے لیے تیار نہیں, دین کے قریب آنے کے لیے تیار نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ساتھ دنیا نہیں. لیکن میں آپ کو قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں, خدا کی قسم, آپ اس طرف آئیں, دین کی طرف آئیں, اپنے ظاہر کو اچھا بنائیں, اللہ تعالیٰ آپ کی ذات میں, آپ کی شخصیت میں, آپ کی زبان میں اور آپ کے کام میں برکت پیدا کرے گا. لوگ سمجھتے ہیں کہ دینداری کی طرف آئیں گے تو پھر ہم لوگ تنگ دست ہو جائیں گے. ارے بھائی دیکھو تو صحیح, داڑھی والوں کے پاس کیا کچھ نہیں ہے. یہ آپ نے کیسے ذہن بنا لیا, داڑھی والے بھوکے پیسے بھر رہے ہیں, تو سب سے زیادہ لاشیں پھر داڑھی والوں کی ہونی چاہیے تھی. سب سے زیادہ غیر شادی شدہ داڑھی والے ہونے چاہیے تھے. اگر آپ کو یہ خوف ہے کہ ہمیں تو کوئی لڑکی بھی نہیں دے گا, ارے بھائی کیوں نہیں دے گا, تم داڑھی رکھو, رشتہ میں کروا دیتا ہوں تمہارا خوبصورت لڑکی کے ساتھ. کہنا میرا مانتے رہنا, بس ساری خالی نہیں کہ داڑھی رکھ کر آگے آپ کا نوجوان باعمل بھی بنو.
اس کے بعد دیکھو ایک سے ایک آپ کو اچھی لڑکی ملے گی. جن لڑکیوں کے پیچھے آپ لوگ بھاگے دوڑے پھر رہے ہو نا, آنکھیں مارتے ہوئے, اشارے کرتے ہوئے, میسج کرتے ہوئے, وہ بھی ایک مسکراہٹ کی ایک جھلک سی دے کر نکل جاتی ہے. یہ آپ کے بچوں کی اچھی ماں کبھی نہیں بن سکتی. جو آپ کے ساتھ گندی چیٹ کرے, جو گندے آپ کو میسج کرے, جو آپ کو اپنے پیچھے لگائے, گلی کے لڑکوں کو موقع فراہم کرے, وہ اچھی لڑکی ہو سکتی ہے, وہ آپ کے بچوں کی اچھی ماں بن سکتی ہے, وہ آپ کی ماں اور باپ کی تعظیم کرے گی, وہ آپ کو آپ کی قدر کرے گی, وہ بدنامی کا سبب بنے گی. دین کی طرف آئیں, اللہ تعالیٰ آپ کو چنی ہوئی چیزیں عطا فرمائے, ایسے ایسی نعمتیں دے گا, کچھ امتحان ہے. تو اب آپ کے لیے فیصلہ کرنا ہے. زندگی بڑی مختصر سی ہے, اسی میں بیان اپنا ختم کرتا ہوں. بیٹا زندگی بڑی مختصر سی ہے, دروازہ زندگی پہ ملک الموت علیہ السلام دستک دینے والے ہیں. فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ آپ حزب اللہ کے اندر رہیں گے یا حزب الشیطان کے اندر آئیں گے. فیصلہ آپ کو کرنا ہے, ہمت کرنی پڑے گی, لڑنا پڑتا ہے زمانے کے ساتھ. ابتدا میں بچہ بھی چلنا سیکھتا ہے تو 10 دفعہ گرتا ہے, چوٹیں لگتی ہے. میں نے جب سائیکل چلانا سیکھی تھی, میں نے 10 دفعہ کھمبوں میں ٹھوکی تھی, دیواروں کے اندر جا کے لگی تھی, ہڈی چھوٹ گئی تھی, کبھی پاؤں مڑ گیا, کبھی کچھ. لیکن پھر ایک وقت ایسا ہے کہ سائیکل ایسے چلاتے تھے یوں, زبردست قسم. پہلے گاڑی میں نے چلانا سیکھی تو ڈرتے ڈرتے قریب سے گاڑی نکلتی تھی, میں یوں سائیڈ میں کر لیا کرتا تھا کہ ٹکر مارے گا. اب گاڑی ایسے دراز سے چلا رہے ہیں فراوانی کے ساتھ. ایسے ہی میرے بیٹا ہر اچھے کام کی ابتدا کرتے ہیں تو خوف ہوتا ہے, ڈر ہوتا ہے, آزمائشیں آتی ہیں, تھوڑا سا امتحان ہوگا آپ کا, اس پہ آپ استقامت حاصل کر لیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو نور عطا فرمائے گا, آپ کا فیض جاری ہوگا, گھر میں برکتیں آئیں گی. ایک کاتب وحی صحابی تھے, وہ سرکار کے پاس کتابت کرتے تھے, وحی لکھتے تھے. ان کے بھائی آ گئے, یا سنا ان کو کہیں کچھ کام بھی کر لیا کرے. غور سے سنو, دینداروں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنے والوں اور یہ سمجھنے والوں کہ جب کوئی دین پہ چلے گا تو اللہ تعالیٰ دولت چھین لے گا اور اس کو تنگدستی دے گا, اور ہم شیطان کا دامن تھامیں گے تو اللہ نعمتیں دے گا. سنے غور سے پھر ایسے لوگ. ان صحابی نے کہا سنے ان سے کہیں کچھ کام بھی کریں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ تجھے جو رزق دے رہا ہے وہ اسی کے صدقے میں عطا فرما. سرکار تو لا اللہ کے لفظ کے ساتھ کہا, لیکن جب نبی, لا اللہ مانے شاید, لیکن جب نبی یا اللہ کے کلام میں لا اللہ ہوتا ہے تو یقینی خبر ہوتی ہے. شاید میں تو شک ہوتا ہے نا, یقینی خبر کے ساتھ میں نے ترجمہ کیا. سرکار نے فرمایا تجھے جو رزق مل رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے عطا فرما رہا ہے. گھر میں ایک نمازی ہوتا ہے نا, ایک بچہ داڑھی رکھے ہوتا ہے, آپ کہتے ہیں یہ تو بیکار ہے, کچھ نہیں کر رہا, آپ کے ایکسیڈنٹ دور ہوتے ہیں. گن پوائنٹ پہ ایک شخص آپ کی طرف بڑھتا ہے کہ موبائل چھین لوں, لیکن اس کے ذہن میں آئے گا نہیں اس کو چھوڑو, اس کے پاس چلے جاؤ. اللہ تعالیٰ کو ایسی آفات سے بچائے گا. یہ چیزیں ظاہر ہی نہیں ہوتی ہمارے اوپر, یہ خواص کو اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے, تنبیہات ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہزاروں آپ کو نقصان سے بچائے گا ان ایک دیندار کی وجہ سے. آپ بھی بیٹا نیک بننے کی طرف آئیں, پرہیزگاری کی طرف آئیں, اللہ رسول کی طرف آئیں, اس گھروں میں داخل ہوں اس سے پہلے کہ آپ کی زندگی ختم ہو جائے. آخر میں بس 2-3 دعوتیں میں آپ کو دیتا ہوں. پہلے یہ کہ یہ میری کتاب ہے قرب الہی, یہ کتاب آپ ضرور لیں, یہ ہر گھر کے اندر ہونی چاہیے. اگر کوئی نوجوان اللہ کی طرف آنا چاہتا ہے, باعمل بننا چاہتا ہے, نیک بننا چاہتا ہے, اللہ کی بارگاہ کے مراحل طے کرنا چاہتا ہے, وہ اس کتاب کو پڑھے. یہ موجودہ دور کے تقاضے کے اعتبار سے لکھی گئی کتاب ہے, ورنہ اور بھی تصوف کی کتابیں ہیں, لیکن جب آپ اس کو پڑھیں گے فرسٹ اسٹیپ کیا ہے, سیکنڈ کیا ہے, تھرڈ کیا ہے, فورتھ کیا ہے, کس طرح ہمیں تبدیلی پیدا کرنی ہے, کیسے کرنی ہے, کون کون سے رکاوٹیں آئیں گی ان کو عبور کرنا ہے, کس طریقے سے کرنا ہے, یہ بہترین اس وقت کی بہترین کتاب ہے. اور جتنے یہاں سرپرست بیٹھے ہوئے ہیں یہ یاد رکھیے کہ آپ کی ذمہ داری ہے اپنے بچوں کی صحیح دینی تربیت کرنا. جب میں ماں باپ کو سمجھاتا ہوں تو وہ کہتے ہیں مفتی صاحب جتنا ہم سے ہو سکتا ہے ہم کرتے ہیں. میں عرض کرتا ہوں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ پرمیشن دے دی ہے کہ جتنا تم کر سکتے ہو اتنی کر لو بس, اور جتنا قرآن و حدیث چاہتا ہے وہ کرو نہ کرو, یہ پرمیشن آپ کے پاس ہے تو مجھے دے دے؟ ایسا تو نہیں ہے, کوئی اللہ نے آپ کو اجازت نہیں. اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے اپنے بچوں, اور اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ کی بیوی کی تربیت کی ذمہ داری آپ پر رکھی ہے, اور اس انداز سے تربیت کرنی ہے جیسے اللہ اس کے رسول چاہتے ہیں. تربیت کا مطلب ہوتا ہے تبلیغ الشیء الی کمالہ شیئا فشیئا, کسی شے کو درجہ کمال تک پہنچانا آہستہ آہستہ. آتا ہے ہمیں درجہ کمال تک پہنچانا,
اپنے بچوں کے عقیدے ہمیں درست کرنے ہیں، احکام شرعیہ عملیہ ہمیں سکھانے ہیں، انہیں صغیرہ کبیرہ ظاہری باتیں اور گناہوں کی معرفت دے کر ان گناہوں سے دور کرنا یہ والد کی ذمہ داری ہے۔ جب یہ نہیں ہوتا تو ہمارے گھروں میں کتنے گناہ ہو رہے ہیں۔ یہ کتاب ایسے پیرنٹس کے بلا مبالغہ 70% ذمہ داری تو یہ پوری کر دے گی۔ آپ اپنی بچیوں کو پڑھنے کے لیے دیں، ایک پاکیزہ ذہن والی بچی تیار ہوگی، اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے دیجیے، بہترین فائدہ ہوگا۔ اور اس میں میرا کوئی ذاتی نفع نہیں، یہ ہمارے مکتبے سے چھپتی ہے، اگر اس میں کچھ نفع ہوتا بھی ہے وہ مکتبے کے اندر ہی لگتا ہے۔ میں نے لکھ کر بھی دیا ہوا ہے مکتبے میں کہ اس کتابوں سے نہ میں نفع حاصل کروں گا، نہ میرے مرنے کے بعد میرے بچے اس سے کوئی ذاتی نفع حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ وقف کتابیں دین کے لیے، یہ کتاب آپ لیں۔ میرا اگر نمبر نہیں ہے تو اسد بھائی سے نمبر لے لیجئے گا، آپ مجھے کانٹیکٹ کر لیجئے گا۔ آپ محمود آباد والوں کو خصوصی کنسیشن پہ دلا دوں گا، لکھ دیجئے گا سب میں محمود آباد سے تعلق رکھتا ہوں، میں کہوں گا یار جتنا رعایت دے سکتے ہو دے لو، لیکن یہ کتاب آپ پڑھیں۔ سیکنڈ چیز یہ ہے، اگر آپ یو کے یو ایس اے وغیرہ چلے جائیں تو وہاں تعلیم کا ایک اسٹینڈرڈ انہوں نے رکھا ہوا، وہ ہے او لیولز اے لیولز، آپ کمپلیٹ کر لیں، اس کے بعد یونیورسٹی جوائن کریں نہ کریں، لیکن اتنا ہونا چاہیے۔ یو کے اندر تو اتنی سختی ہے، اگر آپ اپنے بچے کو تعلیم نہیں دلوائیں گے تو آپ کو جیل میں بند کر دیں گے۔ ایسے ہی ہمارا مذہب اسلام جو ہے وہ علم کے ایک حصے کو حاصل کرنا ہر شخص پہ لازم قرار دیتا ہے۔ اس کے بعد زیادہ آپ سیکھیں نہ سیکھیں، انہیں کہتے ہیں فرض علوم۔ یہ ہماری اکیڈمی میں فرض علوم کورس فزیکلی طور پہ بھی ہوتے ہیں، آن لائن بھی ہوتے ہیں۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، ابھی بھی فرض علوم کورس سٹارٹ ہوا ہے، آپ خود بھی اور اپنے گھر کی بچیوں کو یہ کورس جوائن کروائیں۔ میل گروپ علیحدہ ہے، فیمیل گروپ علیحدہ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ضرور آپ کریں۔ میرے بچوں جو ینگسٹر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ کے والدین کو اتنا شعور حاصل نہیں تھا کہ وہ آپ کو سمجھا سکتے تو ان پہ طنز نہ کریں، ان کی گرفت نہ کریں، ان کو پکڑ نہ کریں۔ میں تو کچھ بولتا ہوں تو عالم کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں، لیکن خدارا ان کو عذاب سے بچانے کے لیے آپ فرض علوم سیکھیں۔ نہیں سیکھیں گے تو بالغ ہونے کے بعد جتنی غلطیاں کرتے رہیں گے اس کا وبال والد کے نامہ اعمال میں بھی لکھا جائے گا۔ یہ اچھی طرح یاد رکھیں، کیونکہ تربیت کا نقص اولاد کو بگاڑتا ہے، اور اولاد بگڑنے کے بعد جتنے گناہ کرے گی اس کا وبال ماں باپ کے اوپر بھی ہوگا۔ اس لیے آپ کریں۔ اور پھر جتنے بھی ان میرڈ بھی اگر بیٹھے ہوئے ہیں، کل آپ کو اپنے بیوی بچوں کو کی تربیت کرنی ہے، شادی کے خواب تو بڑے دیکھ رہے ہیں آپ تربیت کیسے کریں گے بیوی اور بچوں کی؟ اس کے لیے پہلے سرپرست کی تربیت ضروری ہے۔ آپ کتاب پڑھیں، اس میں آپ کی تربیت کا بھی لکھا ہوا ہے، اور بیوی بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے، کیسے تبلیغ کرنی ہے، کہاں سختی کرنی ہے، کہاں نرمی کرنی ہے، بچوں میں عدل و انصاف کیسے کرنا ہے۔ یہ بہترین کتاب ہے، یہ آپ کو رہنمائی فراہم کرے گی۔ اب اسے تیار ہوں تاکہ کل آپ کی شادی ہو تو آپ بہت اچھے انداز سے اپنی بیوی کو لے کے چل سکیں، بلکہ بیوی کے انتخاب میں یہ کتاب آپ کو بڑی معاون ثابت ہوگی کہ کس قسم کی لڑکی سے آپ کو نکاح کرنا چاہیے۔ ایسی بچیاں پڑھیں گی تو اس کو ایک شعور حاصل ہوگا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ آپ ہمارے وہ آن لائن جوائن کریں، انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ جوائننگ کا طریقہ یہی ہے کہ آپ اسد بھائی سے میرا نمبر لے لیجئے گا، مجھے واٹس ایپ کر دیجئے گا، تو میں انشاءاللہ پھر آپ کو کانٹیکٹ نمبر دے دوں گا جو ہمارے اکیڈمی کے ہیں، جو یہ کورس مینیج کرتے ہیں، تو وہ آپ کو جوائن کروا دیں گے۔ یہ فرض علوم کورس لازم کیجئے۔ ایک آپ یوٹیوب پہ جائیں، اس پہ میری تفسیر ہے تدبر قرآن۔ کیا نام ہے؟ تدبر قرآن۔ لکھیے گا تدبر قرآن بائی مفتی اکمل، سپیلنگ بگڑ بھی جائے گی انشاءاللہ، میرے تصویر آئی جائے گی سامنے، آپ لکھیے گا تدبر قرآن۔ اس کے پوری قرآن کی تفسیر ہے۔ آپ پہ بہت سارے ایسے بیٹھے ہوں گے جنہوں نے پورے قرآن کو آج تک ترجمہ تفسیر سے نہیں پڑھا ہوگا، اور ایک بڑا مقصد فوت ہو رہا ہے، کیونکہ قرآن سمجھنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ ہماری یہ تفسیر سننے کا آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ چونکہ میں عوامی آدمی ہوں، میں ہر اس چیز پہ کلام کرتا ہوں جس کی عوام کو ضرورت ہوتی ہے، اور خصوصاً جتنے عقائد اہل سنت اور معمولات اہل سنت قرآن سے ثابت ہیں، جب وہ آیات آئی ہیں تو میں نے اس پہ بعض اوقات 12 پروگرام ایک آیت پہ ریکارڈ کرائے ہیں۔ جیسے علم غیر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر میں نے بہت سارے پروگرام ریکارڈ کرائے۔ ڈیلی ایک ایپیسوڈ سن لیں، ایپیسوڈ نمبر 1 لکھیے گا، آ جائے گا، ٹائم ملے آدھا سن لیں، کوئی بات نہیں، لیکن سنیں۔ کچھ عرصے میں آپ کو قرآن کا فہم حاصل ہوگا، پتہ چلے گا قرآن میں کیا ہے۔ اپنے گھر کی بچیوں کو کہیں سنو، گھر والوں کو بٹھا کر سنائیں۔ نہیں کریں گے یہاں خرافات بھرے ہیں۔ ابھی ایک بچی نے، سٹی اسکول کی بچی نے خودکشی کی ہے، اور بہت سارے آپ کو کم پتہ ہے، مجھے زیادہ پتہ ہے، اس وجہ سے کہ میں پبلک کے درمیان رہنے والا آدمی ہوں۔
بچیاں اپنے ماں باپ سے چھپ کر ہمیں اپنے پرابلم بھیجتی ہیں، مفتی صاحب ہماری عزت بچائیں، یہ مسئلہ ہو گیا۔ آپ اگر اپنے بچوں کو پازیٹیو ذہن نہیں دیں گے، ان کے ذہن میں اچھا مواد نہیں ہوگا، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے، ہر ایک یہ کہتا ہے میری بیٹی کچھ برائی میں نہیں ہے، بیٹا کچھ برائی میں نہیں ہے، لیکن ایک شخص آ کے میرے جو رویا ہے نا میرے سامنے، میں اگر وہ میں آپ کے سامنے بٹھایا تھا، آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل جاتے۔ اس کی دونوں بچیاں اتنی باپردہ اور اچھا گھر، اور دونوں بچیاں گھر سے بھاگ گئی تھی۔ وہ مجھ سے کس چیز کی اجازت لینے آیا تھا؟ اس نے یہ واقعہ بتایا اور کہا کہ مجھے اجازت بس یہ چاہیے کہ میں اپنے اس داماد کو جس نے اس کو لے گیا ہے اور بیٹی کو اپنے محلے میں بلا کر گولی مار دوں، کیونکہ لوگ مجھے کہہ رہے ہیں تو بغیرت ہے، تو میں ثابت کروں گا کہ میں بغیرت نہیں ہوں۔ تو مفتی صاحب کیا مجھے اجازت ہے کہ میں مار دوں؟ پھر بٹھا کے پیار سے محبت سے اس کو سمجھایا، ٹھنڈا کیا، پھر اس کو بھیجا میں نے۔ اللہ نہ کرے ہمارے گھروں کے اندر سے طوفان اٹھ جائے، بچوں کو پاکیزہ بنائیں۔ عورتیں ڈرامے دیکھ رہی ہیں، فلمیں دیکھ رہی ہیں، ایک سے ایک چالاکیاں سیکھ رہی ہیں، محبتوں کے واقعات، آج موبائل ہاتھ میں، لڑکیوں کے ہاتھ میں۔ آپ اپنے کمرے میں، بیٹی اپنے کمرے میں، وہ کیا دیکھ رہی ہے آپ کو کیا معلوم؟ اس کے اندر کیا گندی چیزیں فوراً اپنی طرف کھینچ لیتی ہیں۔ پاکیزہ ذہن بنائیے۔ اس کے علاوہ میرا پروگرام احکام شریعت ہر فرائیڈے سیٹرڈے 8 to 9 آتا ہے، یوٹیوب پہ ڈلا ہوتا ہے، احکام شریعت لکھیے گا، وہ دیکھیے، اس سے آپ کو فقہ حاصل ہوگا۔ اس کے علاوہ میری بخاری شریف کا درس ہے، درس سے بخاری لکھیے گا بھائی مفتی اکمل، 10 سال ہو گئے درس کو، لگاتار چل رہی ہیں، حدیث نمبر 1 سے، اسے دیکھنا شروع کریں تو آپ کو قرآن بھی ملے گا، حدیث ملے گی، فقہ ملے گی، اور کتاب پڑھیں گے تو تصوف ملے گی۔ مجھے یہ بتائیے ہم آپ کے لیے اور کیا کر سکتے ہیں؟ حکم فرمائے، میں وہ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ہم آپ کو کورس ہم آپ کے لیے تیار کر کے رکھے ہوئے ہیں، آپ عالم بننا چاہیں، مفتی بننا چاہیں، ہم حاضر ہیں۔ آپ فرض علوم سیکھنا چاہیں، ہم حاضر ہیں۔ تصوف سیکھنا چاہیں، ہم نے آپ لوگوں کو بنا کر دے دیا ہے۔ کون سی ایسی چیز ہے بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے آپ یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ یہ چیز نہیں تھی اس لیے میں نیک نہیں بن سکا؟ آپ نہیں بچ سکتے میدان محشر میں۔ آپ نے ہمارا بیان سنا، آپ نے چیزیں سنی، آپ کی زیادہ گرفت ہوگی۔ اللہ نے آپ کو بٹھایا ہے، راستہ دکھایا ہے۔ میرے بیٹوں، میرے بچوں، ہمت کرنی ہوگی، مقابلہ کرنا ہوگا، لڑنا پڑتا ہے نفس و شیطان کے ساتھ، پھر اللہ تعالیٰ کامیابی دیتا ہے۔ یہ میں بار بار قسمیں کھا کر چیزیں بتا رہا ہوں، قسم کھا کے کہتا ہوں، دنیا کا نقصان نہیں ہوگا۔ جو بچہ دین کی طرف آتا ہے نا، اتنا اچھا پڑھتا ہے نا، اپنے بچے کو دین کی طرف لائیں، حافظہ اچھا ہو جائے گا، کیوں؟ گندگی نکل جائے گی، خرافات نکل جائے گی۔ جو بچہ بیٹھ کر لڑکیوں کے بارے میں سوچتا ہے، کتاب کھلی ہوئی ہے، سوچ رہا ہے، ابا دور سے دیکھ کے کہہ رہے یہ تو سائنسدان بنا ہی بنا۔ او بھائی، یہ سائنسدان نہیں، بڑا فنٹر ہے، یہ لڑکیوں کے بارے میں سوچ رہا ہے کتابیں کھول کر، بوٹیاں، پھرے، پیپر خریدنا۔ یہ آپ اسے نیک بنا دیں، سب گندگی باہر نکل جائے، پاکیزگی، حافظہ بہترین ہو جائے گا، پڑھے گا یوں نقش ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ میرے بچوں کو نظر بد سے بچائے۔ الحمدللہ میں بہت کوشش کرتا ہوں میرے بچے کسی خرابی میں نہ رہیں۔ حافظہ اتنا پیارا ہے میرے بچوں کا، ماشاءاللہ، چیزیں ایک دفعہ پڑھنے سننے یاد ہو جاتی ہے۔ اس طرح ان بچوں کے ابا، میں بڑا گناہ گار ہوں، لیکن بس اللہ کی خصوصی رحمت ہے، بعض وقت گناہ گار پہ بھی رحمت ہو جاتی ہے۔ حافظہ میرا بڑا اچھا کام کرتا ہے اس عمر کے اندر بھی، دین کی طرف آنے کی ہم نے بڑی برکت دی۔ تو میں یقین رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کی دیکھیں انتظامیہ نے آپ کو لیے اجتماع کا انعقاد کیا، محنت کی، آپ بھی تشریف لائے، اپنا وقت نکالا۔ اب تھوڑی سی اپنی ایک سوچ لے کر جائیں۔ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہر ایک کی زندگی کے اندر آتا ہے، وہ ٹرننگ پوائنٹ پیدا کریں۔ میں نہیں کہتا ہوں جاتے ہی آپ گاڑی رکھ لیں، میں نہیں کہتا ہوں جاتے ہی آپ گھر کے اندر ہنگامہ مچا دیں۔ آج جا کے صرف بیڈ کے اوپر سوچنا ہے آپ کہ آپ جو زندگی گزار رہے ہیں، کیا یہ بالکل ویسی زندگی ہے جیسے اللہ رسول چاہتے ہیں، یا صرف آپ 5 وقت نماز پڑھ کر، بعض تو نمازی بھی نہیں ہوں گے، یا 5 وقت نماز پڑھ کر آپ یہ سوچتے ہیں بس کافی کر تو لیا۔ اصل تو اللہ کی ریکوائرمنٹ، اس کے رسول کی ریکوائرمنٹ۔ یہ جب آپ سوچنے پر آئیں گے تو آپ کو نہیں پتہ چلے گا ہر ایک کو کہ یار واقعی میں ایسا کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں۔ تو ہم نے آپ کو عرض کیا کہ قرآن سن لو ہمارا، اس میں سمجھایا گیا ہے، کتاب پڑھ لیں، آپ فرض علوم کورس جوائن کر لیں، آپ کو پتہ چلے گا کیا ہے زندگی۔ اس کے بعد میں یقین سے کہتا ہوں پوری دنیا فیض حاصل کر رہی ہے ہماری اکیڈمی سے، آپ کو پتہ ہے، باہر کے ملکوں کے لوگ ہم سے پڑھ رہے ہیں۔ ابھی ہمارا ایک کورس سٹارٹ ہونے والا ہے، رمضان کا کورس ہے، وہ تعارف کا کورس، اس میں تراویح، اعتکاف، روزے، زکوٰۃ، فطرہ، ان سب کے مسائل سکھائے جائیں گے۔ اونلی 1 منتھ کا کورس ہے، اس میں باہر کے بہت سارے لوگ اس میں جوائن کر رہے ہیں تاکہ ہم لوگ چیز کو سیکھیں۔
وہ دیکھیں باہر سے لوگ سیکھ رہے ہیں، آپ تو پھر پاکستان کے اندر ہیں ماشاءاللہ اور اتنے قریب ہیں، تو مجھے یقین ہے انشاءاللہ کہ آج جا کے آپ سوچیں گے اور اپنے اندر مثبت تبدیلی لے کر آئیں گے۔ جب آپ مثبت تبدیلی لانے لگیں گے یقیناً آزمائشیں آئیں گی، لیکن یہ وقتی آزمائشیں ہوں گی، جم کر رہیے گا، اللہ تعالیٰ بڑی برکت سے نوازے گا۔ میری کوئی بات کوئی جملہ کسی کو ناگوار گزرا میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن بس یہ گزارش کرتا ہوں کہ گھر جا کے آج آپ سوچئے گا ضرور۔